جی خواتین و حضرات، شام بخیر، السلام علیکم. اور مشال ریڈنگ کلب کے زیر اہتمام آج کے اس اہم مکالمے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں ڈاکٹر فاخرہ نورین. آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے کیا فیض آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اور پینل میں گفتگو کے لیے ہم نے جن دو صاحبان علم کو زحمت دی ہے، ان میں ایک ڈاکٹر عابد سیال ہیں جو خود بھی شاعر بھی ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، اور غزل کی تحریکات اور اس کے رجحانات پر آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، ڈاکٹریٹ آپ کی اس موضوع پر ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، جن کا تعلق اسلامک یونیورسٹی سے ہے، اور فیض پر ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. خود فکشن رائٹر ہیں اور ترقی پسند ادب اور اس کے بعد آنے والے ادب پر خاص طور پر ایک گہری نگاہ اور اپنی ایک اوپینین رکھتی ہیں. آج کا سوال بڑا کیچی لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی فیض کے کلام یا ان کی حیثیت پر، ان کی شعری حیثیت پر کوئی نیا سوال قائم کیا گیا ہے. لیکن پڑھنے والے دوست جانتے ہیں کہ یہ فیض کی زندگی ہی میں ہر اہم اور نمایاں شاعر کی طرح ان پر بات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جب بطور ایک شاعر وہ اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ان کی تعیین قدر کے لیے جو آوازیں اٹھیں، بعض ہم اپنے ممدوحین کے لیے ان کے بارے میں اٹھنے والی آوازوں اور سوالات کو مثلاً فیض شکنی یا اقبال شکنی سے تعبیر کرتے ہیں، اس زمرے میں رکھ کے کافی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے تو اہم متون اور ان کے خالق ان پر بات کی جائے، تاکہ نئے سرے سے ہو سکتا ہے کہ وقت کی جو گرد ہے اس میں کچھ چیزیں دب چکی ہوں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ کہیں ہم بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو محض کلیشے بن جاتا ہے، بس ہم اس کو دہرائے چلے جاتے ہیں. تو کیا فیض ایسے کسی رویے کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ بطور قاری، بطور شاعری کے، ان کی شاعری کے ممدوحین ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایک صحت مند مکالمے کی امید رکھتے ہوئے آج کی میں اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ایک ابتدائی سوال جو کروں گی ڈاکٹر عابد سیال صاحب آپ سے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شاعر یا ادیب آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ کو پہلے ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیں گے، اس کے بعد ہم فیض کے آؤٹ ڈیٹڈ ہونے سے متعلق بات کریں گے. جناب بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ نہ بھی یہ کہتے تو میرے خیال میں سیفٹی اسی میں ہے، کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جن لفظوں میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، یہ موضوع سامنے رکھا گیا ہے، یہ بات پہلے ہوتی رہی ہے لیکن ان لفظوں میں نہیں ہوتی رہی. اور اس لفظ کی جو کنوٹیشن ہے اور جو اس میں آج ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس میں بہرحال یہ ایک ایسا سوال ضرور ہے جو چونکاتا ہے. اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ کا بالکل سادہ سا، یعنی اس کی بہت ساری اور جہات بھی ہو سکتی ہیں اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے، سادہ سا مطلب ہم یہ رکھتے ہیں آج کی گفتگو کے لیے کہ فیض کے جو شاعری کے جو جملہ پہلو ہیں، جہات ہیں، ان کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے دور حاضر میں. بالکل سادہ سی بات کہ ان کے موضوعات جن پر وہ لکھتے رہے، مثلا میرے خیال میں 2-3 جہات ہو سکتی ہیں. پہلی جہت یہ ہے موضوعات، کہ ان کے موضوعات یا ان کے موضوعات کی وہ ٹریٹمنٹ جو وہ کرتے رہے وہ کس حد تک کمپیٹیبل ہے اس دور میں. اسلوب کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا یا ان کے اسلوب کے جو جہات متعین ہوتی ہیں وہ کس حد تک کمپیٹیبل ہیں اس دور میں. اور تیسری بات یہ کہ شاعروں کے مختلف ٹائپ ہیں. جس ٹائپ کے شاعر فیض ہیں وہ ٹائپ اس زمانے میں کس حد تک کمپیٹیبل ہے. تو اگر ان 3 سوالات کے کچھ تھوڑے بہت جوابات یا ان کے آس پاس ہم کچھ گفتگو کر سکیں تو ظاہر ہے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچنا یا اس کا 2+2=4 کی جگہ طرح جواب دینا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. کچھ ہم قریب پہنچ سکیں گے اس تاثر کے جو ہم اس سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ.
حمیرہ اشفاق صاحبہ، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو فیض کو کیونکہ ہم ایک خاص فریم کے اندر رکھتے ہوئے ان کا جو بھی ایک اورا بنا یا جو بھی شخصیت بطور شاعر بنی ہے وہ ان کے نظریات، ان کے اسلوب، ان کی ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر ہی بنی ہے، تو آپ کہاں تک سمجھتے ہیں کہ فیض ریلیونٹ ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ریلیونٹ تھے اور ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی بڑا ادب ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے. ان کی جتنی بھی شاعری ہے اس کو بڑے ادب کا حصہ ہم مانتے ہیں، اور بڑا ادب ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے اس کے اوپر صدیوں کا سفر گزر جائے، وہ غالب کی شکل میں ہو، وہ اقبال کی شکل میں ہو یا فیض کی شکل میں ہو. تو اس وجہ سے یہ اپنے فن کی بنیاد پر کلاسیک کا درجہ اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کلاسیک بن جانے کی وجہ سے ہر نسل کے لیے، ہر دور کے لیے ریلیونٹ رہیں گے، فکری لحاظ سے بھی اور فنی لحاظ سے بھی، دونوں اعتبار سے. جی ڈاکٹر عابد سیال، میں اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آتی ہوں کہ فیض کس حد تک ریلیونٹ ہیں؟ آؤٹ ڈیٹڈ کی بجائے ہم ان کی ریلیونس پر بات کر لیتے ہیں. اور ایک اور جہت جو انہوں نے کہا بڑا ادب، اور ان کو اقبال اور غالب کے ساتھ ریٹ کیا، مثلا اس جہت کو بھی مد نظر رکھا جائے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو بنیادی بات ہے وہاں سے میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی افتخار عارف صاحب نے فیض پر لکھتے ہوئے بہت ایک اچھا جملہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ متھ پر اور لیجنڈ پر بات کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ آپ ہزار باتیں اس کے خلاف کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں، ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، اس کے خلاف جانے کی کوشش کریں، لیکن جب ایک دفعہ کوئی متھ یا کوئی لیجنڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سحر کو توڑنا، یہ سحر کی بات کر رہا ہوں، اس کے سحر کو توڑنا اتنا آسان نہیں رہتا. اور میرے خیال میں آج کل ہم خاص طور پہ جس تجربے سے گزر رہے ہیں، یاسر صاحب بھی آگے ہیں، تو جس طرح کا ہمارے ماحول میں ہم اس بات سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جب کوئی لیجنڈ یا کوئی متھ بن جاتی ہے تو آپ لاکھ دلائل دیتے رہیں، لاکھ اس پہ بات کرتے رہیں، لیکن ذہنوں میں جس طرح سے چیز راسخ ہو گئی ہے اور جو ایک حد تک عقیدے کا درجہ اختیار کر گئی ہے، اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا اور اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنا جو تعقل پر مبنی ہے، جو ریزننگ پر ہے، یا جس کے جو ایکڈیمک بحث کا اس کو حصہ بنانا، یہ کوئی آسان نہیں ہے. میں نے 3 باتیں کی تھیں، ایک موضوعات کے بارے میں اور ایک اسالیب کے بارے میں، اور تیسری بات تھی شاعر کے ٹائپ کے بارے میں. میرا خیال ہے پہلے ہم شاعر کے ٹائپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. 20ویں صدی کے آغاز نے اردو میں شاعر کا ایک ٹائپ پیدا کیا جس کا آغاز رومانوی شاعروں کے سے ہوتا ہے، اختر شیرانی، حسرت موہانی، جوش، اور اس دور کے جو شعراء ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ان شاعروں کی جو مخزن میں چھپنا شروع ہوئے، اور یہ 20ویں صدی کا پہلا جو عشرہ ہے اس میں ہے. تو اقبال بھی ان میں شامل ہے. اقبال ایک بہت بڑے، تو یہ بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے، اور یعنی ان کے ہاں باقی رومانوی جہتیں بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلوب کے لحاظ سے متاثر تھے جو انگریزی کے اسالیب ہیں اور انگریزی کے جو رومانٹک پوئٹس ہیں ان کے اسالیب سے. جب تھوڑی سی بات آگے چلی تو جو ترقی پسند تحریک ہے، وہ یہ تو 1936 میں جو اجلاس ہوا اور انجمن بنی، لیکن اس کے جو آثار ہیں اور اس کا جو ایک فکر ہے وہ آنا شروع ہو گیا. تو ہمارے ہاں شاعر کا ایسا ٹائپ بنا جو آغاز رومانویت سے کرتا ہے اور اس کی تان جا کر انقلاب پر ٹوٹتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک ٹائپ ہے، ایسا شاعر جس کا ایک حصہ انقلاب ہے، رومان ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انقلاب ہے. آپ دیکھیں، شروع سے آغاز کریں، جو جوش سے بھی دیکھیں، جوش کے ہاں بھی موجود ہے. جو جوش بنیادی طور پر رومانوی شاعر تھے، لیکن انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. اسی طرح آگے چل کر جان نثار اختر کو دیکھیں، بعد میں آنے والے میں مجروح سلطان پوری تک اور ساحر لدھیانوی تک آتا ہے. کیفی اعظمی اس میں شامل ہیں، مخدوم محی الدین اس میں شامل ہیں، اور بہت سے اس میں پورے لوگ شامل. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا وہ جو ٹائپ تھا جس کی ایک جہت رومان کی طرف ہے اور دوسری انقلاب کی طرف ہے، فیض اس کی معراج ہے. جتنا کچھ ان دو چیزوں کے امتزاج سے بہتر نکالا جا سکتا تھا
یا کیا جا سکتا تھا وہ فیض نے کر دیا. اب سوال پھر وہی ہے کہ کیا وہ ٹائپ جو ہے شاعر کا کہ جو ایک طرف رومان میں ہے اور دوسری طرف اس کے سامنے انقلاب ہے, اگرچہ انقلاب بھی رومان کی ایک شکل ہوتا ہے, ظاہر ہے رومان کا مطلب ہم عام طور پہ عشق و محبت لیتے ہیں, وہ اس کا ایک پہلو ہے. رومانس جسے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ہے ایسی شے کہ آپ موجود سے برگشتہ ہیں اور اپنے خیال میں اپنے فکر میں کوئی ایسی شے بناتے ہیں, ایک ایسی دنیا بساتے ہیں جو ریئل میں موجود نہیں ہے, اور جو آپ وہاں جا کے رہتے ہیں, وہاں سیر کرتے ہیں اور اس کو اپنا جہان بنا لیتے ہیں. یہ رومانس ہے. تو اقبال کے ہاں بھی تھا رومانس, اور سارے انقلاب والے لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ موجود تھا. تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں آ کر نہ اس طرح کا رومان رہا ہے, نہ اس طرح کے رومانس رہے. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ٹائپ جو شاعر کا تھا, جو فیض کا ہے, وہ اس دور میں آ کر خاص طور پر جو ہمارے پاس جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے جو ادوار ہیں وہاں پر جا کر جو صورتحال بن گئی ہے, اس میں آ کر وہ ٹائپ اب اس زمانے میں کمپیٹیبل نہیں رہا. تو اس پر میری رائے تو یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک جہت جو نکل رہی ہے وہ یہ کہ وہ ایک عہد تھا, اس میں عالمی سطح پر جو تحریکیں چلی, مظاہر رومانوی تحریک ہمارے سامنے ہے, اور بر صغیر خاص طور پر اثر پذیری میں بر صغیر کا ادب اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوا. ہمارے سارے بڑے نام اس عہد میں ایک رجحان کا, ایک تحریک کا حصہ بھی رہے, اور اسی بیک گراؤنڈ میں ہم انہیں, اسی تناظر میں ہم انہیں سمجھا کرتے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یا اس میں آپ اپنی اوپینین بھی شامل کیجئے کہ کیا جب آپ ان کو بڑا ادب کے سے تعبیر کرتے ہیں یا فیض کو بڑے ادیب کے طور پر گنتے ہیں, تو کیا آپ کسی خاص تناظر میں یا کچھ پیمانے ہیں جن پر ان کو پرکھنے کے بعد بات کر رہے ہیں؟ شکریہ فاخرہ. ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں, ماحول کو, بڑا کلاس روم کا ماحول تھوڑا سا بننے لگا ہے, ساری اتنی سنجیدگی ہماری سن کر آواز. ہم دونوں استاد ہیں تو استاد کو ہم آپ 1 گھنٹہ بلوا لیں, ہم بول سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک مکالمے کی چونکہ ایک فضا کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا 100% اس بات سے میں متفق ہوں, لیکن ایک بات جس بات کی طرف ہمارا ایک پہلو ہے سوچ کا, وہ یہ ہے کہ ایک شاعر جب ہم بات کرتے ہیں تو شاعر کیا ہے؟ شاعر زندگی کی تعبیر کر رہا ہے. اب زندگی کے جو بدلاؤ ہوں گے, جو زندگی کے ارد گرد آپ کے ماحول کی تبدیلیاں ہوں گی, خواہ وہ ادبی ہوں, خواہ وہ سیاسی ہوں, خواہ وہ تاریخی عوامل ہوں, وہ براہ راست ایک حساس ذہن کو, ایک تخلیق کار کو متاثر کریں گے. تو اس وجہ سے یہ ٹائپ تو ہو سکتی ہے, لیکن دراصل وہ اس کلیت کا حصہ ہے جو ایک فرد کا اپنے گرد و پیش اور فطرت کے ساتھ ہوتا ہے, فطرت کا اپنے جغرافیہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور جغرافیہ کا اپنے سیاسی اور تاریخی عوامل کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے جب آپ اس کو ایک مجموعی طور پر ایک تخلیق کار کو اس کے درمیان میں مرکزی حیثیت دیتے ہوئے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ موضوعات جو ہیں وہ اس دور کے ایک دین نظر آتے ہیں. لیکن فیض صاحب کو اس کا ایک نقصان جو اس کے نقادوں سے تھوڑا سا ہوا کہ ہم نے صرف اس خارج کے پہلو کو تو فیض صاحب کی شاعری میں دیکھنا شروع کیا, لیکن فیض صاحب کی جو اپنی باطنی ایک کیفیات ہیں, یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ایک سیاسی رزم نامہ ہے, وہ ایک سیاسی کوئی ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں, کوئی عہد نامہ لکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک تہذیبی پرداخت, ایک تہذیبی پرورش جس کے پیچھے جیسے سر نے ابھی فرمایا کہ وہ ایک پورا ایک سفر ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا. ادب ایک تہذیبی سفر کا بھی نمائندہ ہوتا ہے نا. تو وہ جس تہذیب کا 19ویں صدی سے 20ویں صدی میں جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں, کلونیل انڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے ہماری اپنی جو ادبی تہذیبی روایت ہے وہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ موجود ہے. اچھا, اب وہاں پر ایک باشعور جو ذہن ہے وہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ تہذیبی استعارے کون سے پک اینڈ چوز کی طرف جاتا ہے کہ اسے کیا چیز اپنے لیے جو ہے وہ پک کرنی اور کیا چیز اس کو نہیں لینی. تو کہاں پر وہ انگریزی ادب سے متاثر ہو رہا ہے, اور کہاں پر وہ اختر شیرانی سے متاثر ہو رہے ہیں, اور کہاں پر وہ ایسے استعارے, علامتیں جو خالص کلاسی کی روایت کا حصہ ہیں, عشق کی ہیں, لیلا کی ہیں, کیس کی ہیں, وہ ساری علامتیں انہوں نے کس طرح سے آگے ڈھالنی ہیں. اب یہ شاعر کا وہ ورک ہے جس کو ہم تخلیق کار کی فنکاری کہیے, تخلیقی اپج کہیے, ایک بڑے ذہن کا ایک تجربہ, تخلیقی تجربہ کہیے. تو وہ فیض صاحب کا وہاں ہمیں تخلیقی تجربہ جو ہے جس کی بنت
ان کے ایک ایک مصرے کے اندر، ایک ایک شعر کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، وہ وہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو خارجی پہلو سے نہیں، خارج بھی ایک حقیقت ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا، لیکن ساتھ ہی جو ان کی بنت ہے، شعر کی بنت ہے، اس کے اندر وہ تمام ان کی جو ایک تخلیقی صلاحیتیں ہیں جن کا انہوں نے بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، وہ چیزیں بھی ہمیں ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تو فیض صاحب کے بارے میں ہماری رائے تھوڑی اور وسیع ہو جائے گی. یعنی ان کا ایک یک رخا جو ایک پہلو ہے یا یک رخی جو تصویر ہم تدریسی عمل میں خاص طور پر اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہ ہم جو تدریسی طور پر جو نقاد ہوتا ہے، جو کلاس روم کا نقاد ہوتا ہے، وہ عموماً اس کی بڑی آسان تعبیر کرنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ عموماً کر دیتا ہے کہ جی اس کا مطلب عشق حقیقی ہے، اس کا مطلب عشق مجازی ہے. خواہ وہ شاعر کے دل و دماغ میں کہیں عشق حقیقی کا اس وقت گمان بھی نہ ہو، لیکن وہ اس کو عشق حقیقی کہنا ہوتا ہے. اب اس کی کئی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ کس جامعہ میں پڑھا رہا ہے، یہ ایک مجبوری بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے سامنے کس طرح کے طالب علم وہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ازراہ تفنن میں نے بات کی، لیکن دراصل ہماری وہ تربیت نہیں ہوتی کہ ہم معنی کی کھوج میں تخلیق کے سفر کا جو بنیادی ایک عمل ہے، تخلیق ایک پروسیس ہے، ایک مسلسل عمل ہے، اس عمل کی جو باریکیاں ہیں اس سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک پیچیدہ عمل ہے. تو فیض صاحب کی فکر کو اور ان کے فن کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ ان کا جو ایک تخلیقی عمل ہے، تخلیقی جو ان کی تربیت ہے، وہ ساری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں گے. تو پھر ہمیں صرف موضوعاتی لحاظ سے ان کو، اگر آؤٹ ڈیٹڈ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کا چلیے ہم الٹ کر لیتے ہیں، کیا فیشن میں ہے؟ نہیں جی، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کا متضاد تو یوں ہی بن رہا ہے نا اگر ہم یوں دیکھیں تو. لیکن بات یہ ہے کہ نہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، نہ وہ فیشن میں ہیں، وہ اپنے دور کی ایک حقیقت ہیں جو اس دور کا ایک تخلیقی ذہن ہے، اور اس ذہن نے جس طرح سے اپنی جگہ بنائی وہ اس حوالے سے ان کا اظہاریہ ہے. اور وہ اظہار ان کا جو ہے وہ ان کی فکری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، فطری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت بھی تو ایک نظریہ ہے نا. اب وہ فطری طور پر ایک رومان پسند آدمی ہیں تو ان کے ہاں وہ رومانویت کی جھلک بھی آپ کو بڑی پوری طرح نظر آتی ہے. تو باقی جو ہے وہ ساری ہم نے تحریکوں کے اندر ڈیوائیڈ کر کے چیزوں کو حصوں خانوں میں بخروں میں بانٹ کر جب ہم دیکھیں گے تو نہ ہمیں فیض سمجھ آئے گا، نہ ہمیں فیض کی فکر سمجھ آئے گی. جی آپ کی بات کے اندر ایک جملہ جو مجھے میرے کام کا نکلا وہ یہ تھا کہ فیض اپنے دور کے تخلیقی عمل کا حصہ ہیں اور اس فکر کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے ٹائپ کی بات کی، بطور شاعر ہم نے انہیں ایک رومانوی اور اس عہد کی پیداوار کے طور پر ہم نے ان کو ایک طرح سے اسٹیبلش کیا. دوسری چیز موضوعات ہیں. موضوعات ظاہر ہے کہ انسانی زندگی اور انسان سے متعلق ہی کوئی بھی لکھ رہا ہوگا، کسی بھی ادب میں لکھا جا رہا ہوگا تو وہ انہی زندگی اور انسان ہی اس کا موضوع ہوں گے، ان کے مختلف پہلو ہوں گے. تو فیض کے کون سے موضوعات ہیں جو ان کو فیض بنا رہے ہیں، حالانکہ اس عہد کے تقریباً سارے شاعر ایک فلو میں سارے لوگ اسی طرح سے لکھے جا رہے تھے، تو کیا فیض کے موضوعات ان ترقی پسند یا مارکسسٹ ادیبوں سے الگ تھے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. یعنی موضوعات تو وہی ہیں جو باقی لوگوں کے بھی تھے. اس پہ فاروقی صاحب نے کافی طویل تو نہیں ہے لیکن اچھا ایک مضمون انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کن بنیادوں پر. یہ بھی ایک جیسے باقی متس ہیں، یہ بھی ایک مت ہے کہ فیض نے پرانے استاروں کو نئے معنی پہنا دیے. اصل میں نا بات جب یعنی جس تناظر میں بات ہو رہی ہے نا، اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مثلا میں جس طرح سے بات کر رہا ہوں یہ دراصل اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہے، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے اور ہم اس پہ کمپوز ہو کر ہی گفتگو کر سکتے ہیں. یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ فیض کے جو اس کی خوبیاں کیا ہیں یا اس کے بڑے کام کیا ہیں، تو اس پر 3 دن کی گفتگو کر سکتا ہوں میں، اور کیا ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، اور کسی کو کسی طرح سے بھی اس سے نہ اختلاف ہے اور نہ اس پہ کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ایک دنیا ایک شے کو مان رہی ہے تو وہ کوئی بلا وجہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے اور اس میں خواص و عوام سب شامل ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ صرف گل بلبل اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے، تو ایک آدمی ہے وہ 1000 سال تک رہا، اس کا خاندان بر صغیر پر حاکم، اور وہ اس کا آخری چشم و چراغ ہے، اور اس کو زندہ میں بھیج دیا جاتا ہے رنگون میں، اور اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے اس کے سامنے لائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے.
اور شعر وہ یہ کہتا ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر کیا وہ مطلب گل و بلبل کا رونا رو رہا ہے، یا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، تو اس کوئے یار سے مراد آپ کیا کسی خاتون کی گلی لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے معنی ان استاروں کے وہ معنی جن کو بعد میں ہم نے کہا کہ اب یہ سیاسی ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ صیاد سے مراد انگریز ہیں، اور جو بہار ہے اس سے مراد بھی آپ کو پتہ ہے، خزاں کا بھی پتہ ہے، سب پتہ ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اپنے نظریے سے کمپیٹیبل سمجھتے ہوئے، اس سے قریب تر سمجھتے ہوئے فیض نے ان مفاہیم کو دہرایا اور تکرار کے ساتھ دہرایا، جس کے بعد ان میں وہ جسے آپ کہتے ہیں جب آپ تکرار کرتے ہیں کسی چیز کی تو وہ راسخ ہو جاتی، تو پھر اس کے بعد آپ کا امپیکٹ بھی ایک بن جاتا ہے. اور یہ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مقبولیت کا جو رستہ ہے، فیض ایک مقبول شاعر ہیں، مقبول شاعر بھی ہیں، یعنی صرف مقبول شاعر نہیں. مقبولیت کا رستہ قبولیت سے ہو کر گزرتا ہے. سب سے پہلے آپ قبول ہوتے ہیں، پھر مقبول ہوتے ہیں. تو قبول آپ کب ہوں گے؟ قبول آپ اس وقت ہوں گے جب آپ ایسی بات کریں گے جو سننے والوں کو قبول ہے. جب بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو سننے والوں کو قبول نہیں ہے، یا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یا وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے آپ پر مقبولیت کا رستہ بند کرتے ہیں. اب دیکھیں سلیم احمد نے جو لکھی کتاب نئی شاعری نامقبول شاعری، وہ کیوں نامقبول ہے؟ اس کی اسالیب ایسے ہیں، اس کے موضوعات ایسے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ ایسی ہے کہ وہ نامقبول، کیونکہ وہ اس میں قبولیت کے جو مادہ ہے وہ کم ہے. فیض نے اپنے لیے مقبولیت کا رستہ چنا اور قبولیت کے رستے سے ظاہر ہے ہو کر وہ مقبولیت کے رستے تک گئے ہیں. اب قبولیت کا رستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ لفظ میں، یعنی جو اس کا معنی تو بعد کی بات ہے، جو لفظ ہے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آپ نہ کریں. تو آپ جانتے ہیں کہ فیض کی لفظیات وہی ہیں زیادہ تر جو ہمارے پاس 19ویں صدی کی شاعری کی، کچھ 18ویں صدی کی بھی شاعری کی لفظیات ہیں جو ہماری کلاسیکی لفظیات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اس کا غزل کا ایک لہجہ، ایک گداز، ایک نرمی، ایک کوملتا وہ موجود ہے پہلے سے، اور وہ اس کی بنیاد پر ایک 500 سال تک کم از کم، اس سے زیادہ ہے ویسے تو، لیکن کم از کم 500 سال تک مرکزی صنف کی حیثیت رکھتی. آپ مرثیہ کہیں تو اس میں بھی میر انیس کو داد آپ ان جگہوں پر دیتے ہیں جہاں پہ وہ غزل کا لہجہ اختیار کرتے ہیں. آپ نظم کہیں اختر حسین جعفری کو آپ داد وہاں پر دیتے ہیں جہاں پہ وہ غزل کے قریب ہوتے ہیں. آپ راشد کے ان جملوں پر، آپ اقبال کے ان جملوں پر وہ داد دیتے ہیں جہاں پر وہ غزل کے قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غزل، اس کا ایڈیم، اس کی لفظیات، اس کی ٹریٹمنٹ، یہ اب بنیادی طور پر یہ مقبول ایک شے ہے. فیض نے اس کو استعمال کیا، اس طاقت کو استعمال کیا، اور عقل مندی سے کیا ظاہر ہے. اور فیض کا شعر ہے، علی صاحب اس کو سنایا کرتے تھے، جلیل علی صاحب، اور اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ ایسے ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ جا کے سوچا ہے، خوف ناکامی امید ہے فیض، ورنہ دل توڑ دے طلسم مجاز. کہ اگر اس مجاز کے طلسم کو دل تو کرتا ہے کہ توڑ دے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ناکامی امید کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی سب کچھ بنا بنایا ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اب دیکھیں یعنی لمبی تو نہیں ہو رہی بات، میں صرف 1 منٹ میں لوں گا. آپ دیکھیں 8 دیوان ہیں سودا کے، رفیع سودا کے 8 دیوان ہیں، 6 دیوان ہیں میر کے، ایک چھوٹا سا دیوان ہے درد کا. لیکن آپ اس دور کے 3 بڑے شاعروں کے نام لیں تو سودا اور میر، یا میر اور سودا کے بعد جس شاعر کا نام لیتے ہیں وہ درد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا انتخاب ہے. انہوں نے ایسا چن چن کے اپنا کلام رکھا ہے، جتنے وہ تھے انہوں نے اس کی حفاظت کی، اس کو اپنے پاس رکھ، اور صرف اتنا ہی بنایا ہے خود کو جتنے وہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیض نے ایک یعنی زرکی ہے تخلیقی سطح پر کہ جتنے آپ ہیں آپ اتنے ہی کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو وہیں تک رکھتے ہیں. اگر آپ راشد جیسے یا مجید امجد جیسے، میرا جی جیسے، تصدق حسین خالد جیسے بننے کی کوشش کرتے
تو ہو سکتا ہے کہ آپ خرابی کرتے اپنے ساتھ. تو بنیادی طور پر جن موضوعات کے وہ, اب دوسری بات یہ ہے کہ اچھا آپ اس موضوع میں لکھ سکتے ہیں, یہ سب تخلیقی آدمیوں کے لیے ہے اور سب جانتے ہیں اس کو, چھوٹا بھی اور بڑا بھی, جو آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جس تجربے سے آپ خود گزرے ہوئے ہیں, اس تجربے سے گزرے ہوئے کے بارے میں جو کچھ آپ لکھیں گے اس میں سچائی کے آثار زیادہ ہونے کا امکان. تو فیض بنیادی طور پر محبت کے آدمی ہیں. محبت کے تجربے کے جو شیڈ, جو باتیں, محبوب کے ساتھ گفتگو کا جو انداز وہ غزل کی روایت میں آیا ہوا, اس معاملے کو وہ جتنا سمجھتے ہیں اور جتنی اچھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں, ان کے معاصرین میں کوئی ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنی اس طاقت کو استعمال کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ انقلاب کو بھی, اور آپ لڑائی کو بھی, اور آپ تصادم کو بھی, اور آپ پیکار کو بھی, سب کچھ کو اسی لہجے میں بیان کرتے ہیں. تو میں اپنے طور پر, طالب علم کے طور پر, کبھی کبھی یعنی ایک مشق کے طور پر کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ ایک شاعر ہے, اگر اس کو ایک لفظ سے آپ کو تعبیر کرنا پڑے تو وہ لفظ کیا ہوگا. مثلا جب میں میر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں گہرائی کا لفظ آتا ہے. جب میں غالب کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں پیچیدگی کا لفظ آتا ہے. جب میں اقبال کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ارتفاع کا لفظ آتا ہے. جب میں فیض کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ملائمت کا لفظ آتا ہے. فیض نے ہر شے کو ملائم کر دیا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انقلاب ملائمت سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کمپیٹیبل نہ ہونا کہ آپ دیکھیں جتنی نظمیں ہیں, مجھ سے پہلے سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, آگے جتنی ایسی نظمیں ہیں جن کا ایک پاؤں عرمان میں ہے اور دوسرا انقلاب میں. ٹھیک ہے, میں نے یوں نہ تھا تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے, یہ تیری آنکھوں کے سوا یعنی یہ مصرے جس سطح پر پہنچتے ہیں, دوسرے مصرے بھی تو وہی شاعر لکھ رہا ہے کہ پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. یہاں پہ آ کے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع بنیادی طور پر اس کے انر سیلف کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھا. انہوں نے یعنی مختلف وجوہات کی بنیاد پر, یعنی ہو سکتا ہے رو میں ہو گیا ہو, کسی باہری خارجی ضروریات کے تحت ترجیح کے طور پر انہوں نے ان موضوعات کو اختیار کیا, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک رومانوی شاعر تھے. میرے خیال میں بات لمبی ہو رہی ہے, باقی آگے کرتے ہیں پھر. جی, فیض پر جو اعتراضات ہمیشہ سے ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جہاں پر وہ رومان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مکمل رومانوی شاعر, اور ان کا لہجہ وہ سب رومان کے ساتھ بڑی کمپیٹیبلٹی میں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انقلاب کی رفتار کم ہو جاتی ہے, یا اس کے اوپر ایک رومان کا کمبل آ جاتا ہے. تو یہ اتنے بڑے انقلابی کے طور پر سامنے نہیں آتے جتنا انقلابی ہم انہیں ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں. ہم سے مراد ان کے نقاد, ان کے ممدوحین وغیرہ. خود انہوں نے بھی چاہا کہ انہیں ایک خاص ان کے اپنے نظریے کے حوالے سے زیادہ پرکھا جائے. نقاد بھی جب بات کرتے ہیں تو فیض کی وہ تمام نظمیں یا ان کی شاعری کا وہ حصہ جو انقلاب کے حوالے سے ہے اور وہ روایتی لغت سے, روایتی ڈکشن سے نجات حاصل کرتے ہوئے اپنی نظریاتی وابستگی پر زور دیتے ہیں, تو وہ فلیٹ ہو جاتی ہیں. ان میں ہمیں وہ چاشنی نظر نہیں آتی, وہ ایک نعرے بازی کی سطح پر چلی جاتی ہیں. تو یہ روح عصر کی ایک عکاس شاعری جو تھی, حمیرہ کی طرف آتے ہوئے میں پھر سوال دہراؤں گی ان سے کہ فیض کے بہت اچھا شاعر ہونے میں ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں. ہم ان کے مصروں کے عاشق ہیں, ان کے مصروں کے دل دادہ ہیں اور ان پر بات کرتے ہیں. سلیقے کی بات آتی ہے, دھیمے پن کی بات آتی ہے, تو اس سے مراد ہم فیض لیتے ہیں, لطف اٹھاتے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک عہد کا بڑا یا نمایاں شاعر یا نمائندہ شاعر اگلے عہد میں یا ہر عہد میں نمائندہ, نمایاں اور بڑا ہی رہے گا؟ سوال اچھا ہے, بہت اچھا سوال ہے. یعنی یہ فیض کے خصوصی حوالے سے آپ بات. فیض صاحب کے حوالے سے دیکھو, میری ان کو بڑا کہنے سے یا
کسی کے بھی فیض صاحب کو چھوٹا کہنے سے وہ نہ بڑے ہو جائیں گے نہ چھوٹے ہو جائیں گے. ہم علمی سطح پر ایک گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب فیض کے عاشق ہیں. فیض ایک ایسی آواز ہے جو ہر دل عزیز آواز ہے. جیسے ابھی سر نے فرمایا کہ مقبول شاعر ہیں, کہ ان کی قبولیت اتنی زیادہ ہے کہ ہر خاص و عام کو وہ پسند آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے ایک بات بڑی اس میں ایک ڈبیٹ جنریٹ کی ہے کہ ان کے مصروں میں وہ فلیٹ ہو جاتے ہیں یا مدھم ہو جاتے ہیں. جو ان کی ابتدائی شاعری ہے نا, اس ابتدائی شاعری میں ان کے ہاں رومان کا بہت غالب رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں وہ اپنے دیباچے میں, نقش فریادی کے دیباچے میں وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی شاعری کی ہے اس میں نے بس موسیقیت کی لے کو جو ہے, چونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, میں فنی لحاظ سے بحث کے متحمل ہی نہیں ہوں, کیونکہ فن کو وہ سمجھتے ہیں, وہ شاعر ہیں, میں نثر کا آدمی ہوں اور فکری لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں. لیکن یہاں ان کا اپنا نظریہ فن میں واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فیض صاحب نے خود اپنے فن کے بارے میں, فنکار کیا سوچتا ہے کہ میری تخلیق کیا ہونی چاہیے. تو شعر کے نظریے کے بارے میں ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ میں محبت کا شاعر ہوں اور میں محبت کے لیے ہی لکھتا ہوں. لیکن آگے جب وہ نقش فریادی کے حوالے سے اس میں وہ خود لکھتے ہیں, جہاں پر کچھ لوگوں نے, کچھ ناقدین نے بڑا تفصیلی مضامین بھی لکھے, جس میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مضمون بھی شامل ہے, جس میں ان کی لفظیات کے حوالے سے, ان کے کچھ محاوروں کے استعمال کے حوالے سے کچھ اغلاط کی بھی نشاندہی کی ہے. اور پرفیکشن تو کوئی شے نہیں ہوتی, ظاہر ہے اس میں ہر شاعر کے ہاں تخلیق کے دوران جب آپ کا ایک ارتقائی عمل سے جب خاص طور پر آپ گزر رہے ہوں, آپ کا پہلا کوئی بھی مجموعہ آتا ہے تو اس میں آپ کا تجربہ, تخلیقی تجربہ اتنا جاندار نہیں ہوتا جتنا آپ کا آخری تک پہنچتے ہوئے, یا یہ بات الٹ بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات کسی کا تخلیقی وفور ابتدا میں اتنا زیادہ جاندار سامنے آتا ہے کہ بعد میں وہ اپنی ہی تحریر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو فیض صاحب کی لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ ان کے ابتدائی جو مجموعے ہیں ان سے نکلتے ہوئے زندہ نامہ اور آگے آتے تک ان کے ہاں بہت خوبصورت ارتقاء کا عمل ہے. وہ چاہے تراکیب کا ہو, چاہے ان اغلاط کا انہوں نے خود اپنے طور پر ادراک کیا, اور اپنے اس میں جو دیباچہ ہے نقش فریادی کا, اس میں لکھا کہ میرے ہاں موسیقیت کچھ زیادہ غالب آ رہی تھی, اس کی وجہ سے میں نے خود کہیں پر الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ گرامیٹیکلی میں نے اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں سلوک کیا جس طرح کے وہ تھے. لیکن میں نے صرف جیسے وزن کے لیے, اوزان کو رکھنے کے لیے, اور ایک موسیقیت نغمگی کے فلو میں آپ شعر لکھتے ہیں تو اس طرح سے وہاں پر استعمال ہوا ہے. لیکن آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ہمیں فنی حوالے سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. فکری لحاظ سے بھی آپ زندہ نامہ کی جتنی بھی نظمیں ہیں اس میں ان کے ہاں انقلاب کی آپ بات کریں کہ وہ تھوڑا مدھم پڑ جاتا ہے, ملائم ہے. انقلاب کا اظہار کیا ہے کہ بات دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے. تو وہاں اگر وہ صرف حبیب جالب ایک الگ طرح سے لہجہ ہے, ان کا لحن الگ ہے کہ وہ جو ہے ان کا نظریہ پیش کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے. لیکن فیض صاحب کی اپنی ایک جو مزاج ہے, اگر آپ فیض صاحب کی شخصیت کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو ان کی شخصیت کا یہ پہلو درگزر کا اور پازیٹیوٹی کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ شاید وہی چیز ان کے لب و لہجے میں بھی وہ در آئی ہے, ان کی تخلیق میں بھی, کہ وہ کہیں پر بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کرتے جو تہذیب سے تھوڑا سا کم ہو یا زیادہ ہو کسی کے حوالے سے, سوائے ایک دو نظموں میں جہاں پر وہ بہت تلخ ہو گئے. ظاہر ہے وہ دور ایسا ہے جہاں پر آپ آمریت کے خلاف لکھ رہے ہیں اور آپ ایک بڑا نعرہ لگا رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کی تلخی, آپ قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں, آپ اپنی گھر سے دور ہیں, تو وہاں پر آپ کی, جیسے سر نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ جو آپ کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے جب وہ شعر میں ڈھلتا ہے تو اس میں بہت گہرائی آتی ہے. تو ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ جیل میں گزار دیا ہو تو وہ اس کا ذاتی اور تخلیقی تجربہ ہے, اور جب اس کا اظہار ہوگا تو وہ پوری دیانت کے ساتھ ہوگا اور پوری ایک اظہار اس کا بہت مضبوطی کے ساتھ ہوگا. تو بعض جگہوں پر جیسے ان کی نظم آ جاؤ افریقہ, اس نظم میں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک جنگ نامہ لکھ رہے ہیں, یعنی اتنا وہ زوردار ان کا وہ ہے, اسلوب ہے, اور بڑا واضح اس میں مارکسی نظریات بھی ہیں, باقی نظریات بھی ہیں. لیکن تخلیق کار واقعتاً اس بات سے میں بھی اتفاق کروں گی کہ جب آپ کسی نظریے کی بنیاد پر کوئی تخلیق کرتے ہیں تو آپ تخلیقی دیانت داری سے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو تخلیق کار کو اپنی تخلیق کے ساتھ دیانت دار ہونا چاہیے, اور اسے ہونا پڑتا ہے. اگر وہ وہاں پر اپنے نظریے کے اوپر, نظریہ اس کے اوپر غالب ہے تو تخلیق ماند پڑے گی. لیکن فیض صاحب کے ہاں ہمیں بہت کم جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے, جیسے لفظ صاحب نے استعمال کیا کہ نعرے کی گونج ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. ان باقی ترقی پسندوں کے ہاں ہمیں, مجاز کے ہاں, حبیب جالب کے ہاں تھوڑا سا زیادہ یہ لہجہ ملتا ہے نعرے بازی
بازی کے قریب. یہ وجہ ان کے فن کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنی. تو فیض صاحب اس بات سے واقف تھے کہ اگر بات انقلاب کو اس انداز میں پیش کیا جائے گا تو شاید وہ بات مجھے اپنے معاصرین کی طرح جو ہے وہ قبولیت کے, یا ایک شاعر, کوئی بھی تخلیق کار کبھی نہیں چاہتا کہ بری تخلیق پیش کرے یا اسے اپنے گرد و پیش سے اس کی داد نہ ملے. تو یقیناً انہوں نے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری میں نعرے کی کیفیت ان کی شاعری میں کہیں نہیں ملتی. البتہ انقلاب کی پوری جزیات بڑی گہرائی کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور پوری شعری اور فنی روایت کو ساتھ نبھاتے ہوئے کی. اور میں ابھی سر نے بات کی کہ یہ جو علامتیں ہیں, روایت سے جڑی ہوئی ہماری علامتیں ہیں, بلا شبہ وہ علامتیں ہمیشہ سے استعمال ہو رہی ہیں اور خاص طور پر اقبال کے ہاں بھی ملتی ہیں. لیکن جس طرح سے اپنے دور کے عصری مسائل کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے تو وہاں پر وہ ہمیں وہ قید, وہ بند, بہادر شاہ ظفر کی قید و بند سے الگ نظر آتی ہے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو وہاں پر پابندی اظہار کا جو معنی وہاں ابھرتا ہے وہ معنی ایک پورا سیاسی اور سماجی حوالہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں یہ علامتیں ہر دور میں جو بھی علامتیں ہوں گی وہ اپنے سیاسی اس بیانیے کے ساتھ کہیں پر اس کے خلاف بھی جائیں گی, اور کہیں پر ممکن ہے کہ کوئی ایسے بھی ہمارے ادیبوں میں حلقے ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جو اس کی پروموشن کا سبب بھی رہے ہیں. لیکن جو حق پر ہوتا ہے اور جو اپنے عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہے, دیانت داری کے ساتھ ایک تخلیق کار اپنی عوام کی آواز بن کر ابھرتا ہے, تو فیض صاحب کی قبولیت کی ایک وجہ ان کا فن فکر ہے, لیکن دوسری وجہ عوام کی آواز بن جانا بھی تھا. کیونکہ وہ اظہار وہ عام آدمی جو نہیں کر سکتا تھا, وہ اپنا اظہار ہمیں فیض کے ذریعے اسے لگتا تھا کہ یہ میری آواز ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی ان کو اس دور میں ایک بڑا ایک مقبولیت کی وہ ایسی بلندی پر گئے کہ جس کی کوئی مثال دینا مشکل ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. فیض نے نظم اور غزل دونوں کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا, اور دونوں میں ان کا اسلوب, غزل کا اسلوب ان کے ہاں زیادہ حاوی نظر آتا ہے ہمیں. تو جب آپ کی بات سے جو مجھے لگا, جو اب تک اسٹیبلش ہوا ہے, وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں بات سوال کے حق میں ہی جا رہی ہے. تو فیض کو جب ہم آؤٹ ڈیٹڈ یا موجودہ عصری جو شعری منظرنامہ ہے اس سے قدر غیر متعلق قرار دینا چاہتے ہیں, تو اس میں ان کی نظم اور ان کی غزل, یہ دو اصناف میں سے کون سی چیز زیادہ, یعنی اب ہم اس کے ساتھ جڑت محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں واپس آتا ہوں اس پر, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی ریلیونس بھی اسی کے ساتھ ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں 3 موضوعات پہ بات کروں گا. ایک شاعر کا ٹائپ ہے, دوسرا اس کے موضوعات ہیں, تیسرا اس کا اسلوب ہے. یہی سوال آپ کا بھی ہے اس وقت. میرا اپنا خیال یہ ہے, اور ظاہر ہے میرا خیال کا مطلب یہ ہے کہ میں جن ناقدین نے یہ خیال پیش کیا ہے ان سے متفق ہوں. یہ میرا خیال نہیں, بہت سے لوگ یہ پہلے کہہ چکے کہ شعر کہنا یا شاعری کی جو قدر ہے وہ بنیادی طور پر کیا کہا گیا ہے سے طے نہیں ہوتی, کیسے کہا گیا ہے سے طے ہوتی. شاعر وہاں پر بنتا ہے جہاں پر اس کا اسلوب تشکیل پاتا ہے. کیونکہ آپ بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑی سے بڑی بات, چھوٹی سے چھوٹی بات ہر آدمی کے ہاں مشترک آپ کو مل جائے گی. ایک عہد کے رہنے والے لوگ یکساں موضوعات سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں مثلا اس عہد کے جو موضوعات ہیں سب کے ذہن میں ویسے ہی آتے ہوں گے, لیکن ان کو کوئی شخص بیان کیسے کر پاتا ہے, ان کی کتنی ڈائمینشنز فکری یا فنی سطح پر سامنے لا سکتا ہے, اس سے اس کا مقام و مرتبہ طے ہوتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نئے استعارے کو نئے معنی دینے کا مطلب کیا ہے. مثلا سلیمان کا استعارہ ہے, وہ سلیمان کا استعارہ ایک شان و شوکت والے بادشاہ کے طور پر, ایک روب, دبدبا, تنتنا, تمکنت, اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آپ اسے کلاسیکی شاعری میں دیکھتے ہیں, اور اسی کی روایت. غالب پہلی دفعہ اس سے انحراف کرتا ہے کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک. یہ سلیمان کا تلمیح اس نے استعمال کی, لیکن اس کو کھیل کہا ہے. اور اگلے قدم پر جا کر راشد اسے یہ کہتا ہے کہ سلیمان سر بزانوں اور صبا ویراں. کیا کسی ایسے سلیمان کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ جو سر بزانوں ہو اور اس کا شہر صبا جو ہے وہ ویران؟
اسی طرح آپ ابو لہب کے بارے میں آپ دیکھیں جو ان کی نظم ہے اس کے بارے راشد کی، تو جتنی تلمیحیں جتنے استعارے آتے ہیں ان کے ساتھ جو معنی پیوست ہیں منسلک ہیں، شاعر اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے ان کو پہلے قدم پر تو بدل دیتا ہے، اگلے قدم پر جا کر الٹا دیتا ہے. تو یہ ہے طاقت شاعر کی کہ وہ پہلے سے موجود بات کو پہلے سے موجود استعارے کو نئے مفاہیم عطا کرتا ہے. تو اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات آپ کی سوانے کے ساتھ میچ کر کے اس کے نئے معنی نکال لیے جائیں گے، تو ظاہر ہے یہ ایک اور بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ مثلا میں میکینک کا کام کرتا ہوں فرض کریں، تو کچھ لوگوں کو تو ایسے لگتا ہوگا کہ واقعی کرتا ہوں. کچھ ہیں میرے دوست جنہوں نے آج کچھ ہاں وہ کہتے ہیں کہ میکینک. بہرحال تو یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا آپ کر سکتے ہیں اس میں اور کس کس جگہ پہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ مطلب ہوا کہ نئے معنی کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاعری کے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں غزل ہی صرف دیکھیں حیت کے لحاظ سے بالکل ایک معمولی دائرے کی چیز ہے. آپ ایک مطلع ہے اس کا، مقطع ہے، ردیف، قافیہ، بحر، اس سے باہر جانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جیسے جیسے آہنگ دریافت کیے گئے ہیں، جتنے اس کے اندر ردیف کہاں پر آئے گا اور کتنا لمبا ہوگا، اور قافیہ کس جگہ پر آئے گا، اس کا صوت کیا بنے گا، یہ یہاں پر یہ بہت سارے تجربات اس میں بھی کیے گئے. اسی طرح نظم جب آ گئی ہے ہمارے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں خود فیض موجود تھے اس زمانے میں نظم کے اتنے اسالیب سامنے آ گئے. تو ان سب کے ساتھ بھی کمپیٹیبل کر کے دیکھیں یا اس کے ساتھ بھی میچ کر کے دیکھیں، تو فیض کے پاس آزاد نظم کے ایک سمپلسٹ فارم کے اور نظم کو شروع کرنے اور ختم کرنے کے ایک طریقے کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے اسلوب کی بنیاد پر کہ جس پر اب دیکھیں کیسے آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کی شے ریلیونٹ ہے، نہیں ریلیونٹ، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، فیشنڈ ہے. سادہ سا اس کا اصول یہ ہے کہ بعد کے آنے والوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان اسالیب کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے ان موضوعات کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے آپ کے کیے ہوئے کام کو آگے لے کے گئے. تو ان کے زمانے میں تو لوگ موجود تھے، لیکن بعد کے لوگوں میں مطلب زیادہ سے زیادہ آپ فراز صاحب کا نام لے سکتے ہیں، اگرچہ فراز کے ہاں بھی کچھ چیزیں بلکہ کچھ لوگوں یہ بھی نقادوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ کم از کم فارسی کی حد تک، فارسی کے استعمال کی حد تک فراز نے فیض سے بھی اچھا لکھا ہے. بہرحال یہ بات کی بات ہے. تو آپ کے جو اسالیب ہیں، آپ کے جو موضوعات ہیں اور آپ کا جو ٹائپ ہے، یہ تینوں اگلے زمانے میں آ کر لوگوں کے لیے یعنی دلکشی کا باعث تو ہے پچھلے زمانے کے حساب سے، لیکن وہ انسپریشن کا کام نہیں دیتے. تو اگر وہ انسپریشن کا کام نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کی اچھی اور بڑی اور اہم شے کے طور پر اس کی قدر و قیمت متعین ہے. دوسری بات ہے ایک اور میں آپ سے عرض کروں، ابن صفی سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ جاسوسی ادب لکھتے ہیں، کوئی ناول پر لکھنے والا، کوئی ادب پر لکھنے والا آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا، اور آپ اس کے یعنی آپ تو اگر ایک شیلف ہو کتابوں کا جس میں مختلف ناول پڑے ہوئے ہوں اور ایک ناول آپ کا بھی ہو، تو آپ اپنے ناول کو کس جگہ رکھیں گے اس شیلف؟ تو ابن صفی نے کہا کہ میرا ناول جو ہے وہ شیلف میں نہیں پڑا ہوا ہوگا، وہ کاری کے تکیے کے نیچے پڑا ہوا ہوگا، اس کی جگہ وہاں نہیں ہے، وہ ادھر ہے. اب ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے بات کہ ان کو پڑھنے والے زیادہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے ایک خاص طرح کے، لیکن ظاہر ہے اس بات سے ایکڈیمیکلی یا تاریخی طور پر یا جب آپ محاکمہ کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو ان ناولوں کے ساتھ بہرحال نہیں رکھ سکتے. اس کی اس ساری خصوصیت کے باوجود میں نے خود ان کے 250 ناول جو ہے وہ کم از کم 5 دفعہ پڑھے ہیں دوہرا کے، اور اتنے ناول میں نے دوسرے نہیں پڑھے ہوئے، تو اچھا لگتا ہے. تو وہ جو فیض کی پینیٹریشن ہے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی روح میں، آپ کے سماج میں، وہ سب کچھ موجود ہے. کوئی اس سے انحراف نہیں کرتا اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن جب آپ ٹھنڈے دل سے اور ایک ایکڈیمک بحث کے طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعد میں آ کر کون سے اسالیب آگے گئے ہیں، کون سی، تو اس میں فیض کا حصہ نسبتاً کم نظر آتا ہے. جی، فیض کے ہوتے ہوئے ہی لسانی تشکیلات اور اس طرح کے معاملات لسانی سطح پر شروع ہو چکے تھے اور ایسے شاعر سامنے آئے
تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مجید امجد یا نون میم راشد کے اسالیب کو سامنے لے کر چلنے والے شاعر زیادہ ہیں. پھر خاص طور پر ابھی جس عہد میں ہم جس ادب کے جس منظرنامے کو ہم دیکھ پا رہے ہیں یا اس میں زندہ ہیں، اس میں یہ جو کلاسیکی متون کے ساتھ اپنے اسلوب کی پہچان رکھنا یا اس دھارے کا حصہ ہونا، یہ بہرحال اب یہ کوئی اتنی بڑی خوبیوں میں شمار نہیں ہوتی ہے. یہ ایک جی ڈاکٹر حمیرہ، نہیں میں لائن نہیں لے رہی ہوں، میں صرف آپ کی بات سے کچھ اخذ کر کے بات کر رہی ہوں. حمیرہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ یہ مسلسل آپ اس موقف پر ہیں کہ فیض ریلیونٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بڑے ادیب ہیں اور اس طرح، تو میں آپ سے بالکل ایسے ایک سیدھا سادہ سوال کروں گی کہ وہ ان کی نظم یا غزل میں سے کچھ چیزیں ایسی جو صرف فیض ہی کا، یعنی جن کو ہم فیضیات کہہ سکتے ہوں کہ یہ فیض ہی کا خاصہ ہیں اور ان کو لے کے آگے آئے ہیں، ان کے فالوورز موجود ہیں، ایک جو وہ خود ایک رجحان کے محرک بنے، یا اس طرح سے، وہ اگر آپ بتا سکتے. اس سوال کا بڑا اچھا جواب، بڑا سیدھا جواب ہے میرے پاس کہ اگر کوئی اقبال کی لفظیات کو نیا شاعر استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ کیا، یعنی اس کا مطلب وہ اقبال ریلیونٹ ہے، یا اگر وہ غلط استعمال یا صحیح استعمال. اب آپ اس وقت خود ہی کا تصور لے کر آ جائیں اور خود ہی کو ریپیٹ. ہر چیز ایک وقت ہوتا ہے. لفظیات کبھی کسی شاعر کا قد قامت نہیں ہوتا، اور شاعری صرف منجی پیڑھی ٹھوکنے کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر مکینیکلی دیکھیں کہ کن لفظ کون سے بنائے اور ترکیب کون سی دیں، یہاں زبر لگنا تھا، یہاں شد لگنا تھا. ہر شاعر کا نظریہ ادب ڈیفرنٹ ہوتا ہے. فیض کا نظریہ ادب پورا سماجی تعلق رکھتا ہے اور سماج کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نظریہ ہے ان کے پاس. اور اس وجہ سے اگر آج بھی کچھ لوگ، میں کوئی اس بحث میں نہیں جا رہی، نہ میں اس سوال کے بارے میں ہوں، یہ میرے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، دونوں شاعر ہیں، میں تو ڈر کے شاعری پر بات کر رہی ہوں، اور میں کون ہوں کس حیثیت میں فیض کی وکالت کرنے والی، فیض کو کیا ضرورت ہے. بات صرف میں یہ کر رہی ہوں کہ یعنی یہ سوال خود اٹ سیلف اگر آپ اس کا سماجی مطالعہ فی زمانہ کریں نا، تو آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب ملتا ہے کہ فیض آؤٹ ڈیٹڈ کیوں کیا جا رہا ہے. اس سوال کو تھوڑا لمبا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ پھر سے وہی حالات پیدا ہیں، پھر وہی سماجی سوال موجود ہیں، پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو وہ بھی سنائی دے جو آپ کے پاؤں کی دل کی دھڑکن ہے، پاؤں کی آہٹ ہے، اس کے اوپر بھی ایک پہرا ہے. اس وجہ سے فیض آؤٹ ڈیٹڈ کا سوال نہیں ہے، فیض کو آؤٹ ڈیٹڈ کیے جانے کا ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے جو سماجی تعلقات میں شاعر کے قد و قامت کے حوالے سے، شاعر خود اپنا قد و قامت یہ ہے کہ آج ہم اسے ڈسکس کریں، اس کا قد و قامت کے لیے یہ کافی ہے. کیونکہ اگر وہ اتنے ہی کم شاعر ہوتے تو ہم اتنی دیر کی ڈیبیٹ نہ کر رہے ہوتے. باقی شاعر ہونے پر تو سوال ہی نہیں ہے. نہیں، وہ تو آپ دونوں نے جب بھی گفتگو شروع کی، آپ نے شروع ہی اسی سے کی کہ ہم شاعر کے فیض کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ دونوں شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، لفظیات کو جانتے ہیں، اسالیب کو جانتے ہیں. لیکن میں ایک ترقی پسند نقاد کے طور پر، ایک ترقی پسند فکر کے متحمل ہونے کی بنیاد پر، ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے، ترقی پسند رائٹر ہونے کی حیثیت سے اپنا موقف دینے کی کوشش کر رہی ہوں. یہاں میں بطور شاعری کے نقاد کے طور پر بات نہیں کر رہی، میں ایک ترقی پسند رائٹر کے طور پر، ترقی پسند نقاد کے طور پر فیض احمد فیض کے اس موقف کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فیض کے جو موضوعات ہیں، یہ موضوعات کبھی بھی ایک خاص طبقے کے لیے نہ کبھی قابل قبول تھے، نہ کبھی قابل قبول ہوں گے. اس وجہ سے یہ گمراہی ایک ہو سکتی ہے جو ایک نئے طریقے سے پھیلانے کی کوشش ہو کہ اب یہ فلاں شاعر ایریلیونٹ ہو گیا، اب یہ فلاں شاعر ایریلیونٹ ہو گیا. شاعر کی آواز دبانا بہت مشکل ہے، فیض کی آواز دبانا بہت مشکل ہے. جب تک ہاں فیض اس وقت ایریلیونٹ، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا جب آپ کے ارد گرد کے معاشرتی سوال یہ نہیں رہیں گے. جب تک آپ کے عوام کے یہ سوال، آپ کے مسائل، آپ کے حکومتی سطح پر جو آپ کے مسائل ہیں اور جس طرح کی ایک کٹ پتلی قسم کی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد، وہ ساری چیزیں بحثی رہیں گی، تب تک وہ عوام میں قبولیت کی اس بلندی پر رہے گا جو بلندی کا وہ متحمل ہے. اور یہی ان کا نظریہ ادب ہے. اس نظریے کی بنیاد پر وہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کہیں کبھی نعرے کے قریب چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ترقی پسندی ایک ایسا نظریہ ہے جو آپ کو درد مندی کے ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں آپ صرف نرے شاعر نہیں رہ جاتے،
وہاں پر آپ ایک مبلغ بھی بن جاتے ہیں, آپ ایک مصلح بھی بن جاتے ہیں, آپ ایک یعنی ایک دوسری سطح پر چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ اس کو یعنی یہ میں پھر دوبارہ جیسے سر نے فرمایا کہ میں فیض کے خلاف نہیں ہوں, میں ان دونوں صاحبان کی رائے سے بالکل اختلاف نہیں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں شاعر ہیں, شاعری کو سمجھتے ہیں. میں ایک ترقی پسند ادیب کی حیثیت سے فیض احمد فیض کے اس سوال کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں کہ فیض احمد فیض آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں اور کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے, اور اس کی وجہ فیض شاید نہ ہوں, ہمارا ماحول ہے, ہمارا سیاسی بیانیہ ہے. جب تک یہ ایسا رہے گا تب تک فیض آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوں گے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سوال کے بارے میں بات کرتا ہوں جو آپ نے کیا. دیکھیں, فیض کی جو بہت بڑی طاقت ہے, جو آپ نے پوچھا کہ کون سی بات ہے جس کو آگے لے کے بعد کے لوگ چلے ہیں, اور جو فیض کی کنٹریبیوشن, ہماری غزل میں یہ مصرع کہنے کی طاقت کا لفظ شاید استعمال کرنا مناسب نہ ہو, رجحان نہیں ہے کہ آپ کسی مابعد الطبیعیاتی یا کسی کیفیتی معاملے کے بغیر کسی منظر کو بیان کریں. جب بھی آپ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جب آپ پتے کہہ رہے ہیں اور ہوا دینے لگے, منظر تو آپ کو نظر آتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ منظر کے طور پر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بات ہے جس کو کرنے کے لیے آپ نے ایک منظر بنایا ہے. تو یہ ایک عمومی رجحان ہے پوری غزل کی شاعری کا, اور ظاہر ہے یہ اختصاص بھی ہے اس کا. انگریزی شاعری میں رومانٹسزم کے تحت, یعنی انگریزی شاعری کے رومانٹسزم کے جو اسالیب ہیں ان کے تحت پہلی دفعہ ہمارے پاس وہ شعر آتا ہے, یعنی جتنا میرا مطالعہ ہے جو بہت کم ہے, میرے خیال میں وہ پہلا شعر ہے جہاں پر جا کر غزل میں اس چیز کا داخلہ ہوتا ہے. اور وہ شعر ہے پھول, وہ جو روزی کے پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, اور اودے اودے نیلے نے اقبال کی. اس میں شعر یہ ہے کہ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح, اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. اب یہ صرف ایک منظر ہے, اب اس کے توجیحات کر سکتے ہیں کہ سارے عناصر مل کر کچھ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی معنی دے سکتے ہیں آپ اسے, لیکن اس نے صرف ایک منظر بیان کیا ہے اقبال نے, اور اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں کوئی دور کا مابعد الطبیعیاتی موضوع نہیں ہے. یہ ہے وہ طاقت جو 20ویں صدی میں آ کر امیجری کی شکل میں شاعری کو ملی ہے, اور پوری کی پوری 20ویں صدی کی شاعری, اردو شاعری, اس امیجری کی طاقت پر استوار ہے. فیض نے اپنی نظم اور غزل میں تواتر کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. آپ کو پچھلے 600 سال کی شاعری میں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب یہ ایکسپریشن نہیں ملے گا. یہ فیض کا ایکسپریشن ہے اور اس کا دیا ہوا ایکسپریشن ہے, اور اور جتنی ملائمت کے ساتھ, وہ میں پہلے بات کر چکا, اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے یہ چیزیں داخل کی ہیں, اتنی خوبصورتی, اتنی ملائمت, اتنی نفاست اور اتنی باریکی کے ساتھ ان کے کسی معاصر نے اس چیز کو اسالیب میں داخل نہیں کیا. میں جو بات کر رہا تھا پھر وہی ہے, آغا صاحب نے بھی یہ لکھا کہ یہ فیض کی طاقت تھی, فیض اس پر بہت ہی اچھا کام کر سکتے تھے اگر وہ اپنی اس طاقت کو پہچان کر یا اس کو آگے چلا کر, یعنی ان کا مطمع نظر شعری اسلوب کی طرف جاتا. لیکن جیسے انہوں نے کہا, بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ بنیادی طور پر کسی اور شے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, بنیادی صلاحیت کسی اور شے کی لے کر پیدا ہوتے ہیں, لیکن جس ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی ایسی طرف لے جاتا ہے. مطلب جنگ کے ماحول میں اگر کوئی مطلب کاشتکار پیدا ہو جائے گا یا کوئی آرٹ والا پیدا ہو جائے گا, تو آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ پھر جنگ کرتے رہے ہیں اپنے قلموں کو اور ان کو چھوڑ کر, یہ ماحول کی وجہ سے, لیکن بنیادی طور پر وہ کام کرنے کے لیے نہیں تھے. تو یہی لگتا ہے فیض کو یہ پڑھ کر کہ بنیادی طور پر وہ ایک باریک اسلوب میں اور ایک اختراعی اسلوب میں نہایت نفاست کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. ایک محبت کے موضوع کو ایک نہایت گہرے تجربے کے طور پر بیان کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. جہاں جہاں پر آ کر یہ ہوا وہاں پر ان کے کلام میں ایک ایسی شے پیدا ہوئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے, اور یہ شاید ہوگا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پلٹ کر آنے والا زمانہ نہیں ہے. تو لیریکل پوئٹری میں یا غنائیت والے شاعری میں نہ ان کے زمانے میں ان کا کوئی معاصر ہے, نہ یعنی کوئی رائول ہے,
نہ بعد کے زمانے میں ہے. اور جب تک آپ دیکھیں نا, آپ ہیں نئے زمانے کے آدمی, اب آپ گاڑی پہ کرتے ہیں سفر, اب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اب آپ اور طرح کے گھر میں رہتے ہیں, اور یہ لیکن کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی وقت آپ کسی ہٹ میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوں, یا کسی وقت آپ گھوڑے پر یا ٹانگے پر سفر کریں, یا آپ کسی کلچرل یعنی کوئی ایسی شے جو فی زمان لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ کریں اس کی, کیونکہ اس کی اپنی خوبصورتی, اس کی اپنی اپنائیت, وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فیض ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں پڑھے گا, یا اس کا زمانہ نہیں ہے, یا اس کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے, یا وہ اس طرح سے دلکشی اس میں باقی نہیں رہی. جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیا آدمی کون سی شے ایسی ہے جس سے انسپریشن لے رہا ہے. لکھنے والے کی بات کر رہے ہیں اور قاری کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو پوری شاعری ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. زمانہ تو ناول کا آ گیا ہے. مرکزی دھارے کی صنف تھی غزل, بعد میں آ کر ہوگی نظم. اب وہ پوری شاعری ہی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے اور مرکزی دھارے کی صنف ہو گئی ہے فکشن. اب ترقی پسند تحریک کے آغاز کے عروج کے زمانے میں اور بعد میں افسانہ رہا, لیکن اب آپ جا کے دیکھیں تو افسانہ بھی پیچھے چلا گیا ہے. تو لہٰذا یہ تو سوالات بڑے ہیں. اب آپ کہیں کہ شاعری تو بہت اچھی اب بھی ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن لکھا تو ناول جا رہا ہے, پذیرائی ناول کی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ اس تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اتنا ہی فریم ہے. اسی وجہ سے میں نے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ ایک فریم ہے, صرف اس کے اندر رہ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں. باقی اس کے جو کمالات ہیں اس پہ بہت ساری باتیں اور کی جا سکتی ہیں, اور وہ ویلڈ ہیں اپنی جگہ پر. جی, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اپنے عہد کی روح اثر کے طور پر انہیں پریزنٹ کیا, ہم نے اسٹیبلش کیا. یہ عہد فیض تو ظاہر ہے کہ فرد کی بجائے زیادہ تر وہ اپنی جڑت سماج کے ساتھ اور اجتماع کے ساتھ بناتے ہیں, اور یہی ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپیل کی, جب ہم بات کرتے ہیں میسز کے لیے کتنی اپیل ان کے ہاں ہے, یا میسز کی کتنی بات وہ کرتے ہیں, اس پہ ہم بنیاد رکھتے ہیں اپنی دلیل کی. اب جو دور اس وقت ہے یہ پولرائزیشن کا دور ہے. اس میں اجتماع کی بات نہیں کرتا, فرد بھی بالکل ہی فرد ہوا پھرتا ہے. ہر شخص کے اپنے مسائل ہیں, اپنے معاملات ہیں, اپنا ڈکشن ہے. تو ایسے عالم میں جب ہم موجودہ دور کے ادیبوں کے ساتھ رکھتے ہیں فیض کو, تو فیض کی ریلیونس بہت اچھا. یہ آپ نے بڑی آسان کر دی ایک مشکل میری. سر نے کہا جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت, ہر دور کے لٹریری ٹرینڈز ہوتے ہیں. اب ہم کہیں نا پریم چند کی طرح کا ناول نہیں لکھا جا رہا تو اس کا مطلب ہے پریم چند آؤٹ ڈیٹڈ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پریم چند کا جو دور تھا وہ اپنے دور کے مطابق ترقی پسندی ایک رجحان تھا, لیکن آج جو ناول لکھا جا رہا ہے, جدید ناول لکھا جا رہا ہے جس میں پلاٹ اس طرح سے نہیں ڈسکس کیا جاتا, یا پلاٹ کی جو بنت ہے وہ آج ویسی نہیں ہے جیسی پرانی ہوتی تھی. اور اگر آج کوئی سادہ بیانیے کی شکل میں ناول لکھے گا تو اس کو, یا پریم چند کی طرح لکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو شاید اتنا اچھا ناول نگار نہ سمجھا جائے. تو اس وجہ سے فاخرہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ جو فیض کے لفظیات ہیں ان کو نوجوان استعمال نہیں کر رہے ہیں, یا اقبال کی لفظیات کو نوجوانوں کے پاس وہ ریپیٹیشن ہوگی. ہاں, اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کریں جیسے فیض نے غالب کے تلمیحات کے ساتھ کیا ہے اور اتنی ان کے اندر صلاحیت ہو, تو پھر وہ ریلیونٹ ہوگا. اس میں نئے ذہن کی اختراع کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اسے اپنے تخلیقی تجربے کا حصہ کیسے بناتا ہے, ورنہ موضوعات تو کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس کے مسائل, اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ فرد ہوا پھرتا ہے, تو کبھی ایسا تھا کہ ہم مل کر آگے بڑھ رہے تھے, کیونکہ ہم ایک ایسے استعمار میں موجود تھے جہاں پر ہمیں مل کر ہی آگے بڑھنا ہمارا سروائیول تھا. ہماری زندگی کی بقائی مل کر بڑھنے میں تھی, کیونکہ ہم ایک ایسی طاقت کے زیر عتاب تھے جس طاقت سے ہمیں نکلنا تھا. پھر آزادی کے لیے بھی آپ اکیلے ہو کر نہیں نکل سکتے تھے, تو اس سارے عمل میں بھی ہم نے ایک پوری تحریک کے سہارے ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے, اور آج ہم اس میں بیٹھے. پھر اس کے بعد دو گروپ بن جاتے ہیں. اقتدار کے اندر جو ڈویژن آتی ہے اس میں بھی ایک گروپ جو ہے وہ ایک اپنا نیریٹو رکھتا ہے اور دوسرا گروپ ایک اپنا نیریٹو رکھتا ہے. اس کے درمیان میں ایک کلیشز ہے. اب جو 1960 کے بعد کی جو جدید, یا اس کے بعد 1980 میں ماں بعد جدید کی پوسٹ ماڈرنزم کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں, انہوں نے شاعری میں بھی, ظاہر آپ دونوں تو بہت بہترین جانتے ہیں شاعری کو,
اور اس میں نثر کے تجربات، نثری نظم کے تجربات، آزاد نظم کے تجربات، شعری فنی ہر حوالے سے عروض کے تجربات، غزل کے اندر مسلسل غزل کے تجربات، یعنی کئی نئی حیتیں، کئی نئے اسالیب وضع ہو گئے جو اس دور کی وجہ سے ہیں، جو اس دور کی زبان ہیں، جو اس دور کا تخلیقی ذہن اس کو ارد گرد سے اکٹھا کر کے اپنے ذہن کے تجربے کا حصہ بنا کر اسے اپنی تحریروں کے اندر لا رہا ہے۔ لیکن فیض صاحب کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع سے کہا کہ ان کے فکر اور فن دونوں لحاظ سے وہ ایک اپنی جگہ مکمل ہیں، اور اس مکمل ہونے میں صرف ہم ان کے فالوورز کی تعداد، ہم اصل میں یہ چیزیں تھوڑا سا فیض میلہ اور ان چیزوں نے بھی یہ سوال کو تھوڑا سا بنا دیا ہے کہ کیا صرف ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کا نام لگا کر جب ہم کوئی لکھتے ہیں تو کیا ایک کراؤڈ اکٹھا ہو جانا ہے، تو یہ کراؤڈ کیچنگ بھی ہیں فیض احمد فیض اس حوالے سے۔ تو یہاں ان کی اس کی وجہ سے جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ان کا صرف یک رخ پن سے ان کے تخلیقی تجربے کو محدود کرنے کی کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ کمرشلائزیشن ایک وجہ ہو سکتی ہے، کچھ ہمارے ہاں جیسے سر نے کہا ابتدا میں کہ عقیدہ اور عقیدت مندی، وہ بعض اوقات ہمارے ہاں اتنی اس کے لیے ایک لفظ ہے بڑا سخت ہے لیکن ہے کہ ہمارے ہاں مردہ پرستی کا ایک اتنا ہمارے اندر ایک رواج ہے خانقاہی سا کہ ہم جو ہم میں نہیں ہوتا ہم اس کو ایک مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فکر میں، ادب میں، مسلسل فکر میں ایک ادب ایک سماجی عمل ہے، جیسے جیسے سماج تبدیل ہوگا ادب اپنی شکلیں تبدیل کرتا جائے گا۔ تو لیکن اس میں جو آپ کے بڑے فنکار ہیں، جو آپ کے بڑے ادیب ہیں، وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گے کیونکہ وہ آپ کی روایت کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب تک آپ روایت کے ساتھ جڑیں گے نہیں تب تک آپ جدت کی طرف بڑھ نہیں سکیں گے۔ تو کسی نہ کسی روایت کا حصہ بننے کے لیے آپ کو ادبی روایت کا حصہ بننا پڑے گا، جس میں ایک بہت بڑی آواز فیض احمد فیض کی ہے، جنہوں نے آپ کو یہ بات شاعری کو ایک مزاج دیا ہے کہ کیسے آپ نے عشق بھی کرنا ہے اور جو ہے انقلاب بھی لانا ہے۔ تو وہاں پر لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، تو وہ دلکش حسن سے پھر واپس آنا، اور ایک انسانی فطرت ہے کہ ایک طرف حسن بھی کھینچ رہا ہے اور دوسری طرف جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی انسان کی طبع پر جو ہے وہ خاص طور پر تخلیق کار کی طبیعت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ایک ایسا تخلیق کار جو سماجی تبدیلی کا حصہ بننا چاہتا ہے، سماج کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا مسئلہ ہر ایک کا نظریہ فن یہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا نظریہ شعر یہ نہیں ہوتا۔ کچھ شاعروں کا نظریہ شعر اپنی سطح پر جیسے اختر شیرانی ہیں تو ان کا ایک اپنا تخیل ہے، ایک اپنی ادا ہے، ایک اپنا مزاج ہے، اور وہ اپنی جگہ بہت بہترین شاعر ہیں۔ تو ان کا چونکہ سماجی تبدیلی کے ساتھ ایک جڑت ہے، اس وجہ سے ان کی شاعری ہمیں سماجی حلقوں میں پاپولر بھی زیادہ نظر آتی ہے اور ان کی ایکسیپٹنس بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ صرف ان کا صرف یہ نیریٹو نہیں ہے کہ ان کے موضوعاتی سطح پر، بلکہ ان کی فکری اور فنی لحاظ سے بھی وہ اپنی پرانی روایت کو چونکہ اس طرح سے انہوں نے ساتھ لے کر چلے ہیں کہ وہ روایت اور جدت کا ایک خوبصورت سنگم بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جدید فرد کا مسئلہ ہی اور ہے، اس لیے ان کے موضوعات کے اندر فیض کی جھلک نہ آنا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیض کی جھلک جس نے فیض کو پڑھا ہو اور اس کے اندر فیض کی جھلک نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ٹائم کیونکہ اب کافی ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا، تو اس سے پہلے میں ایک اپنی طرف سے آخری سوال کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس مابعد جدید سینیریو میں وہ بھلے ہماری زندگی میں اس طرح سے آیا یا نہیں آیا، ادب کی سطح پر اکیڈیمک لیول پر موجود ہے، تو کیا فیض کلاسیک بن چکے ہیں؟ دیکھیں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے، یعنی اہم شاعروں کی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس تناظر میں جن شاعروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جن کا نام لے رہے ہیں ان میں کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو کوئی عام، ہم نے اقبال کا ذکر کیا، ہم نے غالب کا ذکر کیا، ہم مجید امجد کا ذکر کرتے ہیں، راشد کا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک اپر لیول پر جو ایک تناظر بنتا ہے اور اسی تناظر میں ہی بات کی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ہزاروں اور لاکھوں شاعروں کی نیچے ایک پوری دنیا آباد ہے، ان کے ساتھ سروکار نہیں ہے اس ساری بات کا۔ آپ یہ دیکھیں مجید امجد کے دو شعر میں آپ کو، جب ایک نوٹ گھسے، جب ایک سانس گھسے، ساتھ ایک نوٹ پسے، نظام زر کی حسین آسیہ جو تو چاہے۔ یہ حسین آسیہ وہ والی نہیں ہے جو، ہاں آسیہ کا مطلب ہے چکی، اس کی چکی میں پیس رہے، جو تیرے باغ میں مزدوریاں کریں امجد، کھلیں یہ پھول بھی ایک مرتبہ جو تو چاہے۔ اور آپ خدا کے تصور پہ جو اچھوت ماں کا تصور ہے یا اور بے شمار نظمیں ہیں جن میں آپ دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ
محکوموں, مجبوروں, مظلوموں اور ضعیفوں کے ساتھ اپنی جڑت کا اظہار کرتے ہیں. ہر سوچنے والا آدمی یہی کرے گا, شاعر سے آپ توقع ہی یہ رکھتے. بات صرف یہ ہے کہ باقی رہی کہ یہ کہنا کہ مثلا فیض کا فکر ابھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں تو وہ مارکس کا فکر ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ مارکس کا فکر ہے اور وہ پوری ترکیب پسند تحریک کا فکر ہے. وہ فیض کا صرف فیض کا فکر نہیں ہے. فیض نے تو اس سے استفادہ کیا ہے. یہی اعتراض ہم اقبال پہ بھی کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس اپنا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو حدیث میں لکھا ہوا ہے, ان کو وہ کرتے چلے گئے ہیں. تو یہی بات معاملہ ادھر بھی ہے کہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنا کتنا اس میں شامل کیا ہے, کتنا ایسا ہے کہ جس میں مارکسی فکر کے ساتھ ترقی پسند فکر کے جو عمومی اس کا منشور ہے اس میں کچھ اضافہ کیا ہو فیض نے اپنی طرف سے. وہ صرف اسلوب کا اضافہ ہے اور وہ بہت اچھا ہے. شاعر کو ایسے ہی کرنا چاہیے, یہی اس کا منصب ہے. یہ تو میں توقع ہی میں کم از کم نہیں رکھتا کہ شاعر اس میں کوئی تبدیلی کرے یا نہ کرے, لیکن اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا, اس سے زیادہ کیا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں فیض کے بعد کے شاعر, ہم نے صرف فیض پہ توجہ رکھی ہے اور مقابلہ ہم کرواتے ہیں اس کا جالب کے ساتھ اور علی سردار جعفری کے ساتھ کہ ان سے بہتر شاعر ہے یا اس. آپ جو بالکل قریب ترین آدمی ہے, اگر میرے خیال میں ان پہ ذرا کم توجہ دی گئی ہے, تھوڑا سا اور اگر وقت گزرے اور کوئی شاعر ان پہ کام کر. ظہیر کشمیری, ٹھیک ہے, ان کی مشہور اندھیرا وہ جو ہم ہیں چراغ آخر شب وغیرہ وغیرہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. ان کا شعر دیکھیں کہ میں ہوں وحشت میں گم, میں تیری دنیا میں نہیں رہتا, بگولا رقص میں رہتا ہے صحرا میں نہیں رہتا. یہ ہے سوچا ہوا اپنا کہ بگولا کس جگہ پر ہے, وہ رقص میں ہے, وہ صحرا میں نہیں ہے. وہ بھی ترقی پسند شاعر ہیں, وہ بھی مارکسی تھے, وہ بھی بہت, لیکن کہیں کہیں ایسے مقامات ہیں جہاں پر ان موضوعات سے ہٹ کر وہ کسی کلاسیکی, کسی فلسفیانہ, کسی کائناتی موضوع کو بھی ٹچ کرتے. اور بھی بہت سارے اس کی مثالیں ہیں. اب یہ آخری بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ جو کچھ مثلا میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ویلڈ سوال یہ بھی ہے کہ ہونا کیا چاہیے, کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرف ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ ہو تو یہ کچھ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو تو یہ رہا ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں, لیکن کیا ان کو آؤٹ ڈیٹڈ ہونا چاہیے یا ان کو آؤٹ ڈیٹڈ کر دیا جانا چاہیے؟ اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی نئے دور نے آ کر انسان کو, اور انسان کو نہیں یعنی معاشرے کو, اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی قوموں کو, معاشروں کو آ کر الگ الگ کر کے مارنے کی ایک شکل دریافت کر لی ہے. اور ایسے عالم انسان کو جیسے الگ الگ کر کے مارتے تھے, وہ کر کے انڈیویجولزم کو پھیلا کر, اور جو بنیادی کوئی اکائی ہے آپ کی جو آپ کو جوڑتی ہے, کوئی آپ کا نظریہ ہے, کوئی آپ کی بات ہے, کوئی آپ کا انڈیجنس شعور ہے, ان ساری چیزوں کو ملا کر جس کے ساتھ لوگوں میں آپس میں جڑت پیدا ہوتی ہے, جس سے معاشرہ بنتا ہے, جس سے لوگ طاقتور ہوتے ہیں, ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پر اگر آپ پوچھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے بار. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کوئی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں گی یا میں سوالات؟ سر, ادب کا نقطہ نظر جیسے فیض صاحب کا میں نے ذکر کیا کہ ان کا نظریہ شعر ہی ایک سماجی رویوں میں تبدیلی ہے. جس شاعر کا اپنا نظریہ نہیں ہے وہ شاعر ہی نہیں ہے. تو شاعر کے ہاں ایک ادب کے ساتھ جڑا ہوا ان کا رجحان, ادب کے ہاں جڑا ہوا نظریہ, وہ اسے ریلیونٹ رکھے گا. اگر ادب میں سے نظریہ مائنس ہو گیا تو پھر وہ صرف لفاظی رہ جائے گی, اور لفظ کبھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتے. وہ وقتی طور پر آپ ایک سر دھنتے ہیں, میوزیکل اس کے نوٹ کے اوپر اچھا لگتا ہے وہ شعر, لیکن اگر اس شعر کے اندر کوئی آپ کا سماجی رشتہ اس کے ساتھ آپ کے نہیں جوڑتا, آپ کی کوئی منطقی ترتیب انسان کی اور اس شعر عقلی استدلالی آپ کی کوئی جڑت نہیں بنتی, تو وہ شعر صرف تخیل کی فراوانی بن جاتا ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہتی. تو فیض صاحب کے ہاں ہمیں انسانی جہاں انسان ایک پورا اپنے جذبات کے ساتھ نمایاں ہے, وہاں پورا عقلی حسیات کے ساتھ بھی پوری اس کی جڑت اپنے سماجی رشتوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا خوبصورت انسان کو قاری اور اس کے متن کے ساتھ ایک جڑت پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے وہ ریلیونٹ ہے. اور کوشش کیجئے, میرا اگر میڈم فاخرہ نے مجھے کمنٹ کرنے کا کہا ہے تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گی کہ ادب کے اندر سے نظریہ کو مائنس کیا جانا ایک
ہر چیز کو ہم بیرونی سازش کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ قابل غور نقطہ ہے کہ ادب کے اندر سے اگر نظریہ نکل گیا، نظریہ خارج ہو گیا، تو ہم آپ صرف کٹ پتلیاں بن جائیں گے، بلا سوچ کے آدمی بن جائیں گے. اور ادیب ہی تو ہے جو معاشرے کو جھنجھوڑ کر جگا لیتا ہے، ادیب ہی تو ہے جو پیار پیار سے بات کرتے کرتے ایک بڑی بات کی طرف ایک پوری تحریک بنا دیتا ہے. اگر ادب کے اندر تحریک بنانے کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو وہ ادب ممکن ہے بہت خوبصورت ادب ہو، لیکن اگر وہ اپنے سماج کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہا تو پھر وہ کوئی ادب نہیں ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ. اب ہم آپ کے سوالات کی طرف جائیں گے. جی آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آج اتنی اچھی جو گفتگو ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ فیض کتنا بڑا شاعر ہے. ہم اس کی 20ویں صدی میں جو حیثیت ہے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہے اس پہ کامنٹ کرنے کی. بطور شاعر ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. آپ نے پریم چند کی بات کی کہ پریم چند کو ہم کہیں کہ آج ایسا ناول نہیں لکھا جا رہا، لیکن پریم چند کی حیثیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے. وہ حیثیت تو خواجہ غلام فرید سے لے کے ہر شاعر کی، ہر ادیب کی مسلم ہے. لیکن پریم چند اقبال اور فیض کی طرح بکا نہیں. یہ آپ کی ڈی ایچ ایز میں بھی بکتا ہے، آپ کی ہر جگہ پہ یہ جو شاعر ہیں یہ بک رہے ہیں. ہم بات کر رہے ایز اے ہیں کموڈٹی اور ایز اے نعرے کے طور پہ بک رہے ہیں، اقبال بھی اور فیض بھی. تو ہم یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں سیاسی استعارے کے طور پہ شاعر کے پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا. وہ کتنا ریلیونٹ ہے، اور ریلیونٹ کر دیا گیا نہیں، ہو چکا ہے. مطلب کر دیا، ہم ہمیشہ کسی کو بلیم کرتے ہیں. irrelevant. میں دونوں الفاظ استعمال کر کے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، ہم مطلب سیاسی استعارے کے طور پہ ہم یہ بات آج یہاں پہ کر رہے ہیں. دیکھیے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ وہ دور ہے جس میں لب واقعی آزاد نہیں تھے. آپ کے پاس جو 2-4 میڈیم تھے اظہار کے، ان پہ پابندی تھی. آج ایسا نہیں ہے. آج آپ جتنی بھی پابندیاں لگا لیں، یہ میرا فون ہے، میں اس سے کچھ بھی کر سکتی ہوں. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لب آزاد تو ہیں، لیکن ان لبوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. ہم گالی پہ تو آ گئے ہیں، وہ دور گالی کا نہیں تھا. تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہی پرانے نیریٹیوز کی بات، ہمیں یہ ماننا چاہیے، یہ نہیں ماننا چاہیے، سیاسی استعارے کے طور پہ حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس میں میرا خیال ہے ہمیں مزید ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس پہ اور طرح سے بات کی جائے. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم نکلیں گے، اس شاخ کے قافلے. آج اسٹوڈیو فلیٹس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شاخ کے قافلے بن کے نہیں نکلیں گے. اور اگر وہ نکلیں گے بھی، آپ نے سری لنکا میں دیکھا تو وہ کوئی توپ نہیں چلا رہے. تو میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ آج انقلاب کا دور نہیں ہے. آپ یورپ میں آج چلے جائیں، کارل مارکس بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کوئی لوگ وہاں پہ ہنستے ہیں کہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ مارکس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو پڑھیں، بہت اچھا ہے، مگر ان کو اپنا ضابطہ حیات مت بنائیں. تو یہ کچھ میری گزارشات ہیں. ان کی روشنی میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں تو. بالکل صحیح. اصل میں اس میں چھوٹی سی ایک آخری ایک جملے میں کمنٹ کروں گی کہ یہ کویسچن اگر آپ جامعات میں نہیں اٹھا سکتے نا، یہ ڈیبیٹ اگر کسی یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر نہیں ہو رہی اور ایک NGO کے پلیٹ فارم پر ہو رہی ہے، تو آپ اتنے بھی آزاد نہیں ہیں. اس وجہ سے بہت سارے ابھی بھی لیکن ہم بات کر رہے ہیں، میں ایک بات کر رہی ہوں، بہت سارے مسائل ہیں میڈم، بہت سارے مسائل ہیں. ابھی بھی ہمارے اپر لیئر پر جتنا ہم خود کو آزاد سمجھ رہے ہیں، ہم ایک یوٹوپیا میں ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور تربیت کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شعور کی تربیت کی تو ضرورت ہے نا. تو شعور کی تربیت کرنے کے لیے ادب بہت بہترین میڈیم ہو سکتا ہے. میں پھر وہی بات کر رہی ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہی کہ ادب میڈیم نہیں ہے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سے سر نے اگر اتفاق کر لیا تو میرا بھی اتفاق ہے. اور جہاں تک جامعات کی بات ہے، یہ جامعات میں بات نہ ہونا یہ نہیں ہے کہ ماحول بہت تنگ ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی جامعات آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. آج کا جو ماڈرن جو بھی پرسپیکٹیو ہے اس میں تو ڈگری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ڈائیلاگ کی ضرورت ہے نا. آپ اس بات سے یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. تو ڈائیلاگ نہیں ہے سوسائٹی کا، ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس میں چاہے وہ ادیب ہو، شاعر ہو، اور ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے
थोड़ी सी एक चीज़ों आगे बढ़ती हैं। तो इस वजह से हर शख्स का अदब के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और अदब ही आपको इजहार का यस एग्रीड, आपने यही कहा है कि अदीब रेलिवेंट है। हम खुद अदीब हैं, हम खुद को कैसे रेलिवेंट कह सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी भी समाजी सतह पर ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी अभी भी समझने की ज़रूरत है बारीकी से और हकीकत पसंदी के साथ। मोबाइल हाथ में होने से आज़ादी नहीं है, आज़ादी इजहार नहीं है। आपका प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके बहुत सारे ऐसे सरकारी मीडिया हैं जो नहीं दिखते, जो नहीं बताते, इस वजह से उनको बताना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए आज अखबार कितने लोग पढ़ते हैं। चीज़ें आप ठीक कह रहे हो। देखिए बात यह है कि आप यानी स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर जो भी कहेंगे, हाँ वो कितनी भी बड़ी बात हो, उसमें जब एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। बाय एंड लार्ज आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखिए मैंने यहाँ पे आके गुफ्तगू की है, आपने मेहरबानी फरमाई तो मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक जामिया में मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं तो अपने तालिब इल्मों के साथ ये सब बातें करता हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोकता। हम सब वहाँ पे बात करते हैं, इससे ज़्यादा बातें भी करते हैं, ठीक है। सिर्फ बात यह है कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो आप किस लहजे में कर रहे हैं। अगर आप उसको आराम से करते हैं, आप उसको एकेडमिकली करते हैं, आप उसको समझने के नुक्ता नज़र से करते हैं, तो दूसरा शख्स आपकी बात से मुत्तफिक ना हो, सुन तो लेगा। लेकिन अगर आप उसे एग्रेसिव होकर, अगर आप उसका टोन ऐसी बनाएंगे तो ज़ाहिर है फिर आप नरम बात भी करेंगे तो वो सख्त हो जाएगी। तो ये जो मुकालमे की बात मैडम ने की है, उसमें ज़रूरी ये है कि मुकालमे में आप लहजा क्या इख्तियार कर रहे हैं, कि दूसरे शख्स को भी बोलने की इजाज़त है कि नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर मुकालमा बंद किया जाता है वहाँ पर ज़्यादा मामला ये होता है कि आप ऐसी टोन में अपनी बात कर देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो उस पर पाबंदी लगानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर, मैडम का भी कि आप लोगों ने बात की और बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जिस तरह अभी यहाँ से भी एक बात उठी कि बोल के लब आज़ाद हैं, और आज हम ज़्यादा आज़ाद हैं, तो हम कितना आज़ाद हैं। अगर एक मोबाइल की मिसाल दी गई कि मोबाइल हाथ में और हम उससे कुछ भी कह सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मिनिस्टर भी आज अगर मोबाइल से कोई ट्वीट करता है तो अगले दिन वो जेल में होता है। हम आज इतने आज़ाद हैं, हमारे ऊपर इतनी सर्वेलेंस है कि हमारी इतनी आज़ादी है। और रही बात तालीमी इदारों की, तालीमी इदारों में हम इतने आज़ाद हैं कि तलबा यूनियंस की वहाँ पे कोई इजाज़त नहीं है। तलबा को कोई सियासी हक़ है ही नहीं। इस मुल्क की जो बेशतर जो नौजवान जो नस्ल है, उसको सियासत के अंदर हर कोई बात करता है कि नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन सियासत के अंदर उसका हिस्सा कितना है, उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं। और अगर मौजू की तरफ आएँ कि मतलब फैज़ या उसके जितने भी हम ख्याल जो शायर थे, चाहे वो जालिब हो, मजाज हो या कैफ़ी आज़मी हो, जितने भी शायर, ये हर दौर में मतलब ये रेलेवेंट रहे हैं। वो इसलिए रेलेवेंट रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह का मौजू इन्होंने चुना है, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कैफ़ी आज़मी 1940s में वो एक गज़ल उन्होंने जो माहौलियात पे लिखी थी, कि माहौलियात के अंदर उन्होंने जिस तरह की गज़लें लिखी थी, औरत पे जिस तरह की गज़लें लिखी थी उन्होंने या नज़में लिखी थी, वो देखें तो आज भी हमारे समाज के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, वो खामियां या वो चीज़ें जिस पे उन्होंने लिखी थी। तो वो तो मौज़ूआत की बुनियाद पे हमेशा से ही रेलेवेंट रहेंगे। लेकिन एक नरेटिव जिस तरह का रियासत बनाती है या स्टेट जिस तरह का एक नरेटिव बनाती है, वो उनको आउटडेटेड करने के पीछे जाती है। अब देखें, हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक नज़म है, एक गज़ल है हम सफ़र, जो नसीर तुराबी साहब ने लिखी थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वो हमें पेश इस तरह की जाती है कि एक ड्रामे के अंदर, एक रोमांटिक ड्रामे के अंदर उसको लाके दिखाया जाता है। तो ये आउटडेटेड होने की जो बात है, ये तो एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है ना, कि इस तरह के मौज़ूआत पे लोग ना लिखें, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना जाएं, और इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको कोई और रंग दे के पेश किया जाता है कि नहीं ये तो इस तरह की चीज़ थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने कम से कम 1.5 घंटा इतने तहम्मुल के साथ ज़ाहिर है मेरी और इनकी बातें सुनी हैं, और ज़ाहिर है हम उनमें उसमें से बहुत सारी लायानी गुफ्तगू भी करते रहे हैं, वो भी आप सुनते रहे हैं। तो ज़ाहिर है आपकी बात से भी हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए कि आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आप देखें, जो आपने मिसाल दी है, इनकलाबी शायर हैं बुनियादी तौर पर, और आप उनकी शायरी के जो मिसालें दे रहे हैं वो औरत पर है और माहौलियात पर है, ठीक है ना। तो आपकी बात का तो मतलब ये बनता है कि औरत और माहौलियात का जो मौजू है वो तो रेलेवेंट है, तो वो तो है वाकई। सर लेकिन जो समाजी बात करें या सियासी हवाले से भी जो बात करें वो भी तो रेलेवेंट है ना।
کہ اگر حبیب جالب کہتے تھے دستور کی جو بات کرتے تھے، آج بھی اگر ہندوستان میں بھی دیکھیں تو کہیں پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے تو وہاں پہ ہمیں حبیب جالب کی نظمیں سننے کو ملتی ہیں، یا میرے خیال میں فیض کی سننے کو ملتی ہیں، تو وہ ریلیونسی ہے نا ان کی. آپ سے ہی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں سمیٹتے ہیں. دیکھیں کون سے آپ اگر 100 شاعر ہیں ترکیب پسند تحریک میں تو سب نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، تو ہم صرف فیض کے بارے میں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اس طرح سے ریلیونسی ہے تو پھر تو مجاز بھی ریلیونٹ ہے، پھر جگر بھی ریلیونٹ ہے، پھر کوئی نہ کوئی شعر تو ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب سیاست پر جو شعر ہے کہ میرے وہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، بالکل ریلیونٹ ہے بات. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیاست والے اپنے کام کریں، تو میں تو محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مجاز نے کہا ہے کہ تو اپنے آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا، تو آپ بھی اپنی محبوبہ کو یہ پیغام دیں کہ بھئی آنچل کے بجائے پرچم بناؤ. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہر شاعر جو بات کرتا ہے کسی نہ کسی تناظر میں معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تبھی ہمیں وہ یاد ہوتی ہے، تبھی اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے. ہم ذرا ایک بڑے تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر جا کر آپ کے کلام میں، آپ کے بات میں، آپ کے نظریے میں کتنے ایسے پہلو ہیں جن سے آگے چل کر ایسے معنی اور مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں، جیسے میڈم نے بات کی کہ جو اور جو ہے کیا اسے آپ کہتے ہیں اور مقاصد ہیں ان کو سرو کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایسا نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. تو یہ اور چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہے. دیکھیے جب تک سیاسی تربیت نہیں ہوگی نا، تربیت کے بغیر، لیڈرشپ کے بغیر اور ایک مناسب لیڈرشپ کے بغیر موب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. جب آپ ایک جتھا بنا دیتے اور اس کو کوئی سیاسی شعور نہیں دیتے، اس کو اپنی حدود نہیں بتاتے. اب فیض احمد فیض ٹریڈ یونین کے مزدوروں کے کتنی بڑی ایک پوری سربراہ رہے، اس کے یونین کے جو ہے وہ صدر رہے اور ان کی سیاسی تربیت کا حصہ رہے. اسی طرح رشید جہاں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ریلوے یونین کے جو مزدور ہیں ان کے لیے انہوں نے نہرو کے خلاف احتجاج کیا، ریلوے کی پٹڑی پر بیٹھیں. تو یعنی آپ کے ادیب اگر عملی سیاست میں بھی اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر کے حصہ لیں گے تو اس سے وہ پھر جو ان کے سلوگن، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نعرہ تو وہی، لفظ تو وہی ہے، لیکن طاقتوروں نے اسے اپنے لیے سلوگن بنا کر بیچنا شروع کر دیا ہے. تو وہ بات پھر اس کے اندر سے روح اصل کیا ہے، بات کا معنی کیا ہے، وہ ایک عام آدمی جب تک سمجھے گا نہیں تب تک وہ پھر جو ہے چیزیں خراب ہو جائیں گی. تو عام آدمی تبھی جب تک اس کی سیاسی تربیت، سیاسی شعور، جب تک اس کے اندر وہ شعور کی تربیت نہیں آئے گی، اور شعور کی تربیت میں اساتذہ کا، جامعات کا، میڈیا کا، ادب کا، تمام یہ سول سوسائٹیز کا، ان سب کا ایک پورا حصہ ہوتا ہے. اس لیے اگر یہ پوری دل جمعی سے، پوری آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک کلاس روم کی حد تک، جیسے سر نے بتایا کہ واقعی ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پر الحمدللہ کہ استاد کی ابھی بھی بہت عزت کی جاتی ہے، اور طالب علم نہ بھی ایگری کریں لیکن وہ بات سن لیتے ہیں. تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے، لیکن ہمیں ان کے اندر ابھی بھی وہ تربیت کی اس لیول پر کہ جیسے انہیں اتنی آزادی ہو کہ وہ جس میں وہ بات کر سکیں، خود اب ایک خبر چل رہی ہو تو اس کا پورا سیاسی نیریٹو کو پورا انالیسز کر سکیں. ان کے اندر ابھی وہ شعور نہیں ہے. تو اس شعور کے بغیر یونینز یا اس طرح کا کوئی گروپ بنا دینا وہ خطرناک ہو سکتا ہے میرے خیال میں. میم میرا آپ سے سوال ہے کہ فیض صاحب کی یہ جو نظم ہے، رنگ ہے دل کا میرے، تو یہ نظم لکھنے کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی نظم کا کوئی محرک جو ہے وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ضروری نہیں کہ ہر چیز، ہر تخلیق کار کا کوئی محرک ہو. کبھی جب آپ خود اگر لکھتے ہیں، میں جب تک صرف تنقید لکھ رہی تھی تو میرا ایک مختلف تجربہ تھا. جب میں نے تخلیقی سطح پر تجربہ کیا ہے چیزوں کو کرنے کا، تو وہ بعض اوقات آپ کا ایک بالکل ایک اپنی کیفیت کے اندر آپ ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ یعنی بہت سارے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ان کی نظمیں ہیں، باقی نظمیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی نظمیں ایسی بھی ہیں جو ایک ہر وقت آپ کسی یعنی اسی تحت کوئی تجربہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بعض اوقات آپ اپنے تخلیقی وفور کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم سفر ڈرامے کا اس کو وہ بنا دیا گیا سانگ، تو یہ آزادی ہوتی ہے ایک کرت کی کہ آپ اس کے اندر تکثیریت کے معنی نکال سکتے ہیں. لکھنے والے نے لکھ دیا، آگے سماجی عمل ایک ایسی تربیت کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک معنی میں بھی لے سکتے ہیں، دوسرے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ہمیں جو جدید تنقید ہے وہ اس چیز کی تربیت کر رہی ہے کہ وہ متن کو یک رخ پن سے نہ پرکھے، بلکہ وہ اس کو ہر دور کے مطابق، ہر ضرورت کے مطابق اس کو، لیکن وہ کثرت معنی ہو اور اس کی آزادی ہو.
اگر مجھ سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں لکھی تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے لکھی. شاعر جو ہے جس طرح آپ اور ہم سانس لیتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے اور زندہ رہنے کے لیے دیتے ہیں, ہر ایک چیز ان کے لکھنے کے پیچھے یہی ہے کہ وہ جو اسے کام آتا ہے وہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا اگر وہ جینوئن آدمی ہے تو. عابد صاحب کو تو میں سنتی رہتی ہوں تو ان کی علم کی تو میں قائل ہوں. ہمارا آپ کو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے, امپریسڈ. اچھا, جب گفتگو ہو رہی تھی 2 سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے. ایک یہ کہ آؤٹ ڈیٹڈ پہ جو بحث ہوئی وہ قبولیت کے لحاظ سے ہم سوچ رہے تھے. ضرورت والا معاملہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ کے اس میں آتا ہے کہ کیا وہ ملائمت جو ہمارے پاس فیض کی شاعری میں ملتی ہے اس کی ضرورت ہے ابھی سوسائٹی کو, کیونکہ ہم بڑے کروڈ ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے کا مزاج ہو گیا ایک معاشرے میں. تو کیا وہ ریوائولزم کی ضرورت ہے؟ دوسری چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے ہمیشہ وہ یہ کہ ابھی جب ہم سماجی رشتے کی بات کرتے ہیں فیض کی شاعری کی, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ رشتہ ابھی بھی قائم ہے. جب بھی ہمارے ہاں انقلاب کی بات ہوتی ہے فیض کی شاعری آتی ہے, لیکن وہ تحریک کی فارم مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکی ہے. یعنی وہ فیض پہ آ کے رک کیوں گئی ہے, وہ آگے کیوں نہیں گئی؟ تو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں تھیں. دیکھیں یہ متاثرین ایسے ہیں جیسے سیلاب کے متاثرین. دیکھیے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے ریوائول کی ضرورت ہے تو بالواسطہ طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نہیں ہے تو تبھی ریوائیو کرنا چاہیے. تو اگر آپ وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں آگے. یعنی جس عورت کو زندہ کیا تھا بڑی مشکل سے, ہماری شاعری میں 500 سال کی جو شاعری ہے غزل کی, اس میں عورت ایک ایسے وجود کے طور پر ہے جو غیر مرئی وجود ہے. آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ اسے سوچ سکتے ہیں. وہ عورت کی ایک آئیڈیل خصوصیات ہیں. وہ 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ شاعروں نے پکڑ کے گوشت پوست کی عورت کو, وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے, اور اس طرح کر کے تو ایسی عورت کا تصور پیش کیا جو شاعر کے سامنے موجود ہے, اس کے تجربے میں ہے, اس سامنے. معذرت کے ساتھ میں دوبارہ کہوں گا کہ فیض نے دوبارہ اس عورت کو جس کے ساتھ وہ رومان کر رہے ہیں واپس بھیج دیا ہے اسی تصوراتی معاملے پر. کم از کم مجھے تو فیض کی شاعری میں وہ والی عورت نظر نہیں آتی کہ جسے آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, جس کا آپ اس کی پرستش کر سکتے ہیں, آپ اس کی موجودگی میں شاعرانہ سطح پر یا رومانوی سطح پر انسپائر ہو سکتے ہیں. تو بات اب دیکھیں, ایک زمانہ ہے ملائمت کا, یعنی شائن کا زمانہ تھا ایک, ٹھیک ہے, لیکن اب زمانہ شائن کا نہیں ہے, اب میٹ کا زمانہ ہے. ایک زمانہ میچنگ کا تھا, اب کنٹراسٹ کا زمانہ ہے. تو ظاہر ہے یہ آپ نے نہیں بنایا, نہ میں نے بنایا ہے, یہ پوری چلتے چلتے ایک رواج اور ایک روایت اور اگلے سٹیپ پہ اگلے فیز میں داخل ہو گئی ہے دنیا جا کر. تو اب میرا نہیں خیال, آپ بہت کم دیکھیں گے کہ کسی آپ جب آپ کے سامنے موضوعات بالکل آپ بہت تلخ ہو کر بعض اوقات بات کر رہے ہیں اور ایسے ایسے اسالیب سامنے آ گئے ہیں نثر میں, شاعری میں, کہ میرا نہیں خیال کہ اس ملائمت کی دوبارہ کبھی ریوائول ہو سکے گا, نہ اس کی ضرورت ہے. السلام علیکم جی, میرا نام کیسر عباس ہے. فیض صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں شاید. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سے طبقات کو, جو ایک خاص طور پہ جو ایک مڈل طبقہ ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کسی حد تک شاید کرتا ہے, اس کو تقریباً ختم کیا گیا ہے, جس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شاید کہ فیض آؤٹ ڈیٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ اب 2 طبقات ہیں, ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کے بچوں کو شاید فیض سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, شاید ہوگی تو ایک خاص عمر میں جا کے ہوگی. ہمیں بھی خاص عمر میں جا کے جب ہمارے بچے ہوئے اور ہمیں مسائل آئے تو فیض کی بہت ساری نظمیں ہمیں یاد آئیں. یا پھر وہ کلاس ہے جنہیں روزی روٹی سے فرصت ہی نہیں ہے, وہ شاید ان چیزوں میں ہماری جو لیڈ کلاس ہے یا رولنگ کلاس ہے, میں خاص طور پہ رولنگ کلاس کی بات کروں گا, وہ ہمارے طبقات کو سطح پہ لے گئے ہیں
کہ اب نیچے والی وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک خاص جو کلاس ہے وہ تو سوچے ہی نہیں, وہ اپنے روزی روٹی کے چکر میں اتنے پڑے رہیں کہ وہ سوچ ہی نہ سکیں. باقی مختصر یہ ہے کہ ابھی وہ میڈم بیٹھی تھیں چلی گئیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب بڑی آزادی ہے. تو اب آپ وہ پہلے تو خواتین چلیں وہ شین میم کے نام سے وہ لکھا کرتی تھی, اب وہ دوبارہ دور آ گیا ہے کہ اب لکھتے ہیں لوگ جن کے وہ موبائل کی بات کر رہے تھے, تو وہاں آپ پورا نام نہیں لکھ سکتے. ظالم بھی وہی ہیں, مظلوم بھی وہی ہیں, محبت بھی وہی ہے, جذبات بھی وہی ہیں, معاشرہ بھی وہی ہے, تو فیض کیسے آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو تبدیل کر دیں پھر ہو سکتا ہے کچھ. اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے میرے خیال میں نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا جو یہ کمنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے ظاہر بات ہے, آپ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اس وقت. السلام علیکم, میں سر کا طالب علم ہوں نمبل یونیورسٹی سے. تو میں سر کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ دیکھیں شاعر کو صرف جو ہے خیال کی حد تک اس کو نہیں پرکھا جاتا. ایک تنقید ہوتی ہے ادب میں جس میں شاعر کا خیال اور اس کا جو فن ہے, یعنی کہ وہ اپنی بات بیان کیسے کرتے, اسلوب کے حوالے سے سر نے بات کی. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر شاعر کی قدر کی تعین کی جاتی ہے. اب جس طرح جوش ملی آبادی نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ جس خاندان کا خیال ہوتا ہے اسی خاندان کے الفاظ لائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر الطاف حسین علی مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی خیال جو ہے وہ نیا نہیں ہوتا, یعنی کہ کوئی بھی خیال ایسا نہیں ہوتا جس تک کسی شخص کی دسترس نہ ہوئی ہو. ہر شخص کے ذہن میں, عام آدمی کے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے, لیکن شاعر یا بڑا فنکار وہ ہوتا ہے جو اپنے خیال کو بہترین طریقے سے اس خیال کا صحیح معنوں میں حق ادا کرے. اب جب انقلاب کی بات کی جا رہی ہے, قتل و غارت کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے یعنی کہ لڑائی, جنگ اور اپنی آزادی کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب الفاظ بھی لائے جائیں, اس میں وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. تو فیض کی جب نظمیں ہم دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ پیار سے بات کی جا رہی ہے, محبت سے بات کی جا رہی ہے, تو اس طرح سے تو انقلاب نہیں آ سکتا. ویسے تو دوسری طرح بھی کہیں تو پھر بھی نہیں آ سکتا, اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. جی السلام علیکم. ان کا آپ جواب دینا چاہیں گے کہ میں لمبا نہیں, سا وہ کامنٹ اپنی طرف سے میری تعریف کر رہے تھے. اچھا جی شکریہ. السلام علیکم. میرے لیے یہ سوال کل جب ڈاکٹر صاحب نے یہ فیس بک پہ پوسٹ کیا کہ کیا فیض آؤٹ ڈیٹڈ ہے, میں نہیں یوزلی کہہ پاتا کیا فیض آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, تو میرے لیے یہ چھوٹا سا سوال تھا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ کتنا اچھا چھوٹا سا سوال کسی نے بنایا, اگرچہ میں متفق نہیں تھا. یہ مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر فاخرہ نے نہیں بنایا, وہ چھوٹا سوال میری طرح نہیں پوچھ سکتی. تو تھوڑی سی چیز ڈاکٹر روش ندیم کا سوال ہے بنیادی طور پر, اور پھر اچھا اب اس چیز پہ آتے ہیں کہ کیا کوئی شاعر ابھی کہ وہ کلاسیک ہیں یا نہیں, سوال کیا گیا تھا. آئی گیس کہ اگر ہم ان کا اتنی دہائیوں سے نام لیتے آئے ہیں, یا وہ ایک وقت میں اتنے زیادہ پڑھے گئے ہیں, اتنی ایک بھرپور انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور آج بھی اگر یہاں پہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں, یونیورسٹی کے 3 سینئر پروفیسرز بڑی فکر انگیز گفتگو کر رہے ہیں, ہم سارے لوگ سن رہے ہیں, ہمارے اتنے اچھے نوجوان لوگ سوال بھی کر رہے ہیں, تو آئی گیس آؤٹ ڈیٹڈنس ایک لیول پہ تو ایریلیونٹ, سوال ہی ایریلیونٹ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کبھی کسی لٹریری فگر کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر سیال صاحب نے کہا کہ ان کے جو وہ ناسور والے شعر کا ایک وہ لائن نکالی نا اندر سے, میرے ذہن میں فوراً آئے کہ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ہے. پیراڈائز لاسٹ کا جو شروع کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ٹاپیکل, اس کی کوئی انٹرپریٹیشنز کچھ لوگ نکالتے ہیں. اصل میں آپ کو ڈیٹڈ, آؤٹ ڈیٹڈ, اپ ڈیٹڈ, پری ڈیٹڈ, بیانڈ ڈیٹس آپ کے پڑھنے والے, سنجیدہ پڑھنے والے بناتے ہیں کسی بھی وقت کے. آپ بالکل چھپے ہوئے ہوں وہ آگے لا سکتے ہیں. اگر ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے بغیر کوئی بھی آج کلاسکس کی انگریزی میں لائن نہیں بنتی, کوئی کورس آؤٹ لائن نہیں بنتی, یا اکانومسٹ کا لکھنے والا بھی ان کی کسی لائن کو بیچ میں اپنے سٹائل کے لیے لے آتا ہے, یعنی زبان خوبصورت بنانے کے لیے بھی, اور اگرچہ وہ ٹاپیکل بھی حصہ اس کا آتا ہے لیکن ان کا قد رہتا ہے. ملٹن ابھی بھی ریلیونٹ ہیں.
شاید وہاں ہمارے جو پھر ظاہر کانٹیکسٹ کے فیض بھی ریلیونٹ رہیں گے. پوئٹری کا ایک فنکشن ہے. آپ اب کتنے سارے اچھا آپ سارے دوستوں نے اتنی اچھی باتیں کی کہ ہر ایک چیز پہ اتنے دھیان سے سنا کہ ایک ایک نقطہ کافی حد تک یہ زوم ہے کہ یاد ہے. ملائمت میں کہتا ہوں کوئی بھی بندہ نثر میں بات کرتا ہے یا شاعری میں بات کرتا ہے, الٹیمیٹلی دیز آر فارمز آف کمیونیکیشن. آپ بات کرتے ہیں, آپ نے اظہار کرنا ہے, کوئی فکر ہے. نظریہ ڈاکٹر صاحبہ سے, ڈاکٹر حمیرہ سے میں بالکل اتفاق ہے کہ نظریہ, کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنی بیزاری کی وجہ سے ترقی پسندی سے, لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ نعرہ زیادہ مارتے تھے. نظریہ کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر علامہ اقبال ہم کہتے ہیں نظریہ کے بغیر ہیں تو انہوں نے کہا قرآن نظریہ ہے, یا ایمان مجمل اور ایمان مفصل ضرور کہیں گے نظر آئیں گے, ساری لفظیات نظر آئیں گے. تو نظریہ کے تو بغیر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی نہ کر سکتا ہے, وہ نہ کرتا رہے, وہ ایک کانٹراڈکشن میں ہے. نظریہ بھی نہیں مرتا, ان کا ہے. فیض کا ایک پارٹ ہے, ٹاپیکل جو چیزیں ہوں گی مے بی وہ کسی خاص وقت میں نہ کریں, لیکن انہوں نے بے شک آپ ان کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تخفیف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی چند پہلو جو بہت ہی ٹاپیکل تھے, واقعاتی تھے, اس وقت کے ریلیونٹ تھے, وہ ہمیں آج ریزونیٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ. لیکن انہوں نے جو اپنے حالات کی ایک ایویلیویشن کی ہوئی ہے اس وقت, جو غریب, جو پسا ہے, مارجنلائزڈ ہے, پچھڑا ہوا ہے, وہ ہر وقت رہنے ہیں. بھلے وہ نئی ٹیکنالوجی آئے تو آلریڈی موجود لوگ ایک ٹریڈ کے اندر, ایک انڈسٹری کے اندر, ایک اسکل سیٹ کے اندر وہ مارجنلائزڈ ہوتے ہیں, تو وہ موجود ہیں. اب ان کو کوئی ریاست, کوئی طاقت, کوئی معیشت کیسے سیٹل کرتی ہے, وہاں پہ فیض ان کے لیے ریلیونٹ رہنا ہے. بھلے وہ لوگوں کو فیض کے, ہاں آج ہم تھوڑی سی چونکہ زیادہ زبان کی سکل لوگوں کی تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہیں, ایک میجورٹی کی, لیکن چند ایک لوگوں کی تو بہت اچھی ہیں ابھی بھی. ہاں وہ نا مشکل لگے گی ان کی پرشنائزڈ اردو, ان کی جو کہ عربی کے بھی بہت اچھے اسکالر تھے, تو ظاہر ان کی لفظیات تھوڑی سی بھاری ہو سکتی ہے, لیکن ان کی کہی ہوئی, ان کی فکر, ان کی وہ جو پہلو ہے جو اس وقت کا معاشرہ ایویلیویٹ کیا, وہ یقیناً یونیورسل رہنے کے بہت سارے امکانات ہیں. تو ایریلیونٹ ہو جانا ایک کوشچن جو ہے نا کافی آسانی سے نلیفائڈ کیا جا سکتا ہے. آئی گیس یو کین کامنٹ اینڈ دیٹ, وہ جو ہے آپ بڑے اچھے خوبصورت انکسار سے کہتے ہیں متفق ہیں, وہ اور زیادہ اچھا لگے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے تو میں ہمیشہ کے لیے متفق ہوں. دیکھیے ہم پھر وہی بات ہے کہ آپ جتنی بات کی جا رہی ہے اس کا تناظر دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا فیض شاعر کے طور پر نئے ادبی تناظر میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ نہیں. سوال صرف اتنا ہے, اس کی اہمیت معاملہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں مقہور آدمی یا مجبور آدمی یا مظلوم آدمی کا دکھ درد بیان کرنے کے لیے, معاشرے کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے آج کا آدمی لکھنے والا جس میڈیم کو, جس ایڈیم کو استعمال کرتا ہے, کیا وہ فیض کے قریب کا ایڈیم ہے یا فیض کے کچھ دیگر معاصرین کا ایڈیم؟ یعنی کچھ اور لوگ بھی تو ہیں نا جو یہی باتیں کر رہے تھے, ان کا ایڈیم مختلف تھا. تو کون سا ایڈیم ایسا ہے جو آگے چلا ہے اور کون سا ایڈیم ایسا ہے جو اپنے وقت میں یعنی منجمد ہو گیا ہے یا ساکت ہو گیا ہے یا وہ کم آگے چلا ہے, ایسا کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے فیض کو انجماد کی ایک مثال کہا تھا, یعنی کہ وہ اپنے وقت پہ رک گئے. تو سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی بات, یعنی مظلوم کی بات, مقہور کی بات یا اس کے ساتھ جڑنے کی بات, یہ تو رہے گی ہمیشہ, لیکن وہ جڑنے کی بات آج کا آدمی کس ایڈیم کے ساتھ کر رہا ہے. کیا وہ فیض کے ایڈیم کے ساتھ کر رہا ہے, یا راشد کے ایڈیم کے ساتھ کر رہا ہے, یا مجید امجد کے ایڈیم کو زیادہ اگر شاعروں کی بات کریں تو, یا میرا جی کے ایڈیم کے ساتھ کرتا ہے, یا غالب کے ایڈیم کے ساتھ کرتا ہے, یا میر کے ایڈیم کے ساتھ کرتا ہے. مطلب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ان میں سے کون سا ایڈیم ایسا ہے جو آگے چل کر اتنی کمپیٹیبلٹی رکھتا ہے کہ اپنے وقت سے آگے جا کر بھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کی زبان بنتا ہے. دوسری بات ہے عوام کی. اب دیکھیں جو مقبولیت ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ دیکھیں مثلا اس وقت آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت غزل کا سب سے بڑا شاعر کون ہے, اور میں کہوں کہ ظفر اقبال ہے فرض کریں, تو آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے, کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس نام کا بھی کوئی شاعر ہے. تو ظاہر ہے اس سے تو یہ تو ایک اور بحث ہے, یعنی کس دائرے میں, عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.
آپ کو تو فراز یاد ہوگا, آپ کو جان ایلیا کا پتہ ہوگا, آپ کو ان لوگوں کا پتہ ہوگا جو کسی نہ کسی اور جو میڈیا ہے اس سے معاشرے میں ان کا نام موجود ہے, ان کا کام موجود ہے, جو اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن جب آپ بحث کرتے ہیں تو اس کا تناظر جو ہے وہ ظاہر ہے, میں نے جیسے پہلے کہا, یہ ایکڈیمک ہے. عوام کے ساتھ جو جڑت ہے وہ تو نعرے کی رہے گی, ہمیشہ سے رہے گی, وہ تو جالب کی سے رہے گی. وہ تو جب آپ اس طرح کا نعرہ لگائیں گے تو جو قریب کے لوگ ہیں, جن کے نعرے جو معروف رہے ہیں, جن کی بات معروف رہی ہے, وہی رہے گی. وہ زیر بحث نہیں ہے معاملہ. اس میں ایک چھوٹا سا ایک پہلو ہے, ایک اور میں بھی متفق ہوں آپ کی بات سے, کیونکہ ہم ایک ہی نظریے سے وابستہ ہیں اور نظریہ ظاہر ہے آپ کو بہت جوڑ دیتا ہے. اس پہ ایک اور تناظر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سر نے فرمایا کہ ایڈیم کس کا زندہ ہے, تو اگر یوں ہے تو بدلتی ہوئی زبان میں تو پھر ہم سارے ایریلیونٹ ہیں, اور اگلے 10 سالوں میں اردو زبان ہی ایریلیونٹ ہے, کیونکہ ہمارے اپنے بچے نہیں بول سکتے. تو ایڈیم پر بھی فیصلہ معذرت کے ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے. پھر ایک اور پہلو جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ آپ اگر شاعری کا موضوعاتی مطالعہ کریں تو بڑے شہروں میں فیڈرل میں بیٹھے ہوئے شعراء کے موضوعات میں, اور ایک مظفر گڑھ کے بیٹھے ہوئے سرائکی شاعر شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں موضوعات کا تنوع دیکھیں. جہاں مسائل آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں, وہاں کے لوگوں کا بڑا زوردار, وہ آج بھی اپنے مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مارکس کی فکر لے کر آج مارکسی ہوا ہے, اس نے مارکس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, لیکن آپ کے مسائل, آپ کے موضوعات, آپ کی غربت, روٹی, یہ موضوعات آج بھی ہیں. تو یہ اس وجہ سے آپ کے جو سرکمسٹینسز ہیں, آپ کے چھوٹے بڑے شہر ہیں, ان کے ادبی بیانیے ہیں, ان کی ادبی تحریکیں ہیں, ان کا ادبی انفعالیت ہے. وہ بعض اوقات بڑے فعال بھی ہوتے ہیں نا ادبی گروہ, تو بعض اوقات بڑے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے ترقی پسندانہ خیالات, بڑی لوکل زبانوں میں بڑے ترقی پسندانہ خیالات. بلے شاہ کی شاعری کو اگر آپ ترقی پسند نظریات کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں تو ان صوفیاء سے بڑا آپ کو جو ہے وہ موضوعاتی اعتبار سے بڑا شاعر نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ, وہ جو پنجابی اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی بلے شاہ کے زمانے میں, آج ویسی پنجابی نہیں بولی جا رہی, وہ اس طرح کی پنجابی شاعری نہیں ہو رہی, تو ہم بلے شاہ کو آؤٹ ڈیٹڈ نہیں کہہ سکتے. تو یہ میں مثال, یعنی 2 بڑی مختلف مثالیں ہیں, اس پر بعض دوستوں کو بہت ناگوار بھی گزرا ہے, لیکن بات یہی میں کر رہی ہوں کہ آپ کا جب ایک دور ہوتا ہے اس کا اپنا ایڈیم ہوتا ہے, دوسرے دور کا ایک اپنا ایڈیم ہوتا ہے, اور وہ اپنی ریلیونس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے لکھتا ہے اور ان سے مخاطب ہوتا ہے. وہ اپنے مکالمے کے لیے وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو اس کے دور میں ابلاغ کے لیے استعمال ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جو بدلتی ہوئی اردو کی اقدار ہیں, شاعری کی بدلتی ہوئی اقدار ہیں, اس میں انٹرنیشنل تحریکیں, بین الاقوامی تحریکیں, بین الاقوامی سیاسی بیانیے, اور آپ کے اپنے جو حالات اور چھوٹے بڑے شہروں میں بیٹھی ہوئی یہ تقسیم, اس نظریے سے بھی کبھی شعر و ادب کو دیکھیں تو بالکل آپ کو معنی کی تفہیم مختلف لگے گی. میرا ایک اہم سوال ہے آپ سے. میرا ایک سوال ہے آپ سے یہ کہ فیض کی فکر کیا تھی, وہ تو ایک الگ موضوع ہے. وہ جو فکر ہے اس کا وہ ٹریٹمنٹ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے. کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک رومانوی شاعر تھے بنیادی طور پر, اور انہوں نے فیشن کے طور پر ترقی پسندیت کو اپنایا, کیونکہ وہ اس وقت اور فیشن کے طور پر جیل میں چلے گئے. اپنی شادی شدہ زندگی میں 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فیشن کے طور پر جیل میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا. ایسا نہیں بعض ہے. دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. رجحانات ہوتے ہیں, ادبی رجحانات ہوتے ہیں. ترقی پسند ایک رجحان تھا اس دور کا, اور بڑا طاقتور رجحان تھا. اس سے بعض شعراء نے اس سے اثرات قبول کیے, جیسے سر نے فرمایا کہ رومانویت ایک رجحان تھا. تو جن لوگوں کی طبیعت کے ملان کے ساتھ رومانویت میچ کرتی تھی, انہوں نے رومانویت کو اپنا اظہار بنایا. جن کے ہاں تھوڑا سا سماجی رویے ان کو مختلف, یعنی زندگی کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ مختلف ہوگا, میرا مختلف ہوگا, ڈاکٹر صاحب کا مختلف ہوگا نا. تو ہم جب گفتگو کریں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہی ریالٹیز نظر آئیں جو ہمارے اپنے ذہن میں مختلف ہوں گی. اس وجہ سے فیض صاحب کا فیشن کے طور پر ترقی پسند ہونا نہیں ہے, یہ اس رجحان کا حصہ ہے, اس ادبی بیٹھک کا حصہ ہے جو امرتسر میں رشید جہاں اور محمود ظفر کے گھر میں پہلی محفل ہوتی ہے. اس پہلی محفل میں جب ان کی رشید جہاں سے ملاقات ہوتی ہے, جس کو بڑا رومانٹسائز اور طرح سے کیا جاتا ہے, جس پر میرا شدید قسم کا اختلاف ہے, وہ ان کے پرنسپل کی وائف تھیں اور ان کے گھروں میں بڑی ادبی محفلیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے, فیض صاحب نے اپنی بڑی کوئی رومانوی شاعری سنائی, تو انہوں نے اس وقت ان کو مارکس کا جو ہے وہ کتاب دی اور کہا کہ یہ پڑھو اور پھر مجھ سے گفتگو کرو کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو یعنی وہ بعض اوقات آپ کو, آپ کی جو بیٹھک ہوتی ہے نوجوانی میں,
جن لوگوں میں احباب میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا بھی بڑا اثر قبول کرتے ہیں. تو وہ ایک یعنی ایک فطری عمل ہو سکتا ہے. یہ فیض یا بڑے ذہن کسی کو غالب کیا لکھتا ہے اس کا اپنا رویہ ہو سکتا ہے, اقبال نے کیا لکھا اس کا اپنا تخلیقی رجحان ہو سکتا ہے. اسی دور میں کچھ لوگ رومانویت لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ترقی پسندی لکھ رہے ہیں, کچھ اپنی طرز کے دونوں طرح کے کوئی ایسے ادیب بھی موجود ہیں جو کسی بھی تحریک سے وابستہ نہیں. جیسے مجید امجد کا ذکر ہو رہا ہے, نون میم راشد کا ذکر ہو رہا ہے. نون میم راشد بھی اس طرح ترقی پسندی میں دھارے میں آتے ہیں, لیکن مجید امجد کو ہم اس طرح باقاعدہ تحریک کا حصہ فعال رکن کے طور پر وہ نہیں تھے. اچھا, تنظیم اور تحریک میں بھی فرق ہوتا ہے. فیض احمد فیض جو ہے یہ باقاعدہ تنظیمی ڈھانچے کا حصہ رہے ہیں, اور بعض افراد ہمارے جو ہیں, جب بعض ادیب ہیں وہ تحریکی سطح پر تحریک کے جو ہے وہ رکن بنے. تو یہ کچھ یہ بھی تھوڑا سا. اور بعد میں جب اقبال کے خلاف احمد ندیم قاسمی نے مضمون پڑھا تو فیض احمد فیض نے تنظیم سے علیحدگی اختیار کی کہ انہوں نے اقبال کے خلاف یہ جو اٹھائے ہیں اعتراضات یہ مجھے پسند نہیں آئے, اور یہ باقاعدہ نوٹڈ ہیں چیزیں. تو اس وجہ سے یعنی ان لوگوں کا ایک اپنا روش ہے, ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور بڑی تہذیبی روایت ہے جس کے اندر یہ بننے والے وہ ذہن ہیں جو بڑے ذہن ہیں. یہ یعنی ایسے ہی میری آپ کی طرح جلدی متاثر نہیں ہوتے, ان کا ماحول ہی اور ہے, انہوں نے اور لوگوں میں تربیت پائی ہے. میم لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا جو رومانوی پہلو ہے وہ زیادہ غالب ہے ان کے فکر پہ؟ ہو سکتا ہے, یہ کون سی بری بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. اگر رومانوی پہلو زیادہ غالب ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. رومان بھی ایک انقلاب ہے نا, یعنی فی زمانہ محبت کرنا بھی تو ایک مختلف بات ہے نا, اس کی بھی تو ایک پاداش ہے. یہ بھی کوئی آسان تو نہیں ہے. یعنی مجھے کسی سے محبت ہو جائے تو مجھے سوسائٹی قبول کر لے گی؟ نہیں کرے گی. یہ بھی ایک طرح کی ایک بغاوت ہے. رومان بھی اپنے دور کے اندر ایک بغاوت ہے. اس وجہ سے اگر ایک شخص محبت بھی کرتا ہے تو وہ اپنے دور کا ایک باغی ہے. اس وجہ سے یہ رومان بھی ایک بغاوت ہے, اس کا ایک حصہ ہے انقلاب کا. میرے پاس سوال تو نہیں تھا, لیکن آپ کے جواب نے سوال پیدا کر دیا. بھائی نے پوچھا کہ کیا فیض نے فیشن کے طور پر اس کو اپنایا, تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ فیض نے جب اپنی رومانوی شاعری سنائی تو ان کو ایک کتاب دی گئی جو اس وقت فیشن میں تھی, یا معروف تھی یا مقبول تھی, جو بھی. تو اس سے متاثر ہو کر فیض نے ترقی پسند لکھنا شروع کر دیا. تو اب آپ اسی جواب کے تناظر میں کیا کہیں گے کہ فیض نے بطور اس کتاب سے متاثر ہو کر بطور فیشن یا نیا موضوع اپنی ترقی پسند فکر بنائی, یا ان کے اوپر جو ماحول کا اثر ہے اس نے ان کو ترقی پسند بنایا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیے, میں نے اس کے صرف یہ نہیں کہا کتاب دی اور وہ ترقی پسند بن گئے. میں یہاں کتاب سب کو بانٹ دوں, کوئی سارے ترقی پسند نہیں بن جائیں گے. جس کا ایک بہت کو دی ہوگی تو سارے تو نہیں بنتے. آپ کا طبیعت کا ملان ہوتا ہے تو آپ اس طرف جاتے ہیں. ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہم متاثر ہر کتاب سے نہیں ہوتے. اس وجہ سے صرف فیشن کی بنیاد پر ایک اتنا بڑا نظریاتی ایک ایسی پابندی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی تحریک ہے جسے پابندیوں کا سامنا ہے, جس کو نظر بندیوں کا سامنا ہے, جس کو جیلوں کا سامنا ہے, اس کو آپ بطور فیشن نہیں وہ صرف ہوتا. اس میں آپ کی کمٹمنٹ لیول اتنا ہائی ہوتا ہے تو آپ اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے گھر چھوڑ کر آپ زندان میں ایک بڑی عرصہ گزارتے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی محض فیشن میں نہیں, اس کو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گی معذرت کے ساتھ. لیکن باقی ان کا اس بیٹھک میں جس میں آپ بیٹھ رہے ہیں, محمود الظفر, رشید جہاں, سجاد ظہیر, وہ ایسے لوگ تھے جن کی شخصیت کا سحر ایسا ہو سکتا تھا کہ جس سے میں بیٹھوں. میں نے ان کو پڑھا, میں نے رشید جہاں کو پڑھا, میری زندگی میں سب مطلب اب اور بھی خواتین کو میں نے پڑھا ہے, لیکن مجھے ایک آپ کا طبیعت کا ملان ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں ہمیشہ کے لیے انسپائر کرتی ہیں. آپ کو کوئی اور کتاب انسپائر کر سکتی ہے, آپ کو جمیلہ ہاشمی کر سکتی ہے, کسی اور کو عمیرہ احمد بھی کر سکتی ہے, کسی کو نمرہ احمد بھی کر سکتی. تو یہ آپ کے طبیعت کا ملان ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں. تو یہ سوچ کی کہیں بنیاد ہوتی ہے جس کی پھر آپ کی ادبی تربیت, آپ کی وہ بیٹھکیں, وہ ادبی محفلیں, وہ تناظرات جن کے تحت آپ ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ آپ اپنا جو تخلیق ہے وہ پھر ایک پورا عمل ہے. آپ تو خود تخلیق کار ہیں, آپ جانتے ہیں کہ تخلیق کوئی ایسے بن جانے والی شے نہیں ہے جس کو آپ نے اٹھایا اور بنا دیا. وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے جس سے آپ گزرتے ہیں, اور ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. لفظ کو سامنے لانا, لفظ کو مصرعے کی صورت میں ڈھالنا, لفظ کو نظم کرنا, وہ اتنا آسان عمل نہیں ہے. وہ ایک پوری کسوٹی ہے جس پر آپ گزرتے ہیں اور پھر کوئی چیز سامنے لاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اگر ان میں وہ بھی نہ ہوتا, شعری رجحان نہ ہوتا, رومانوی رجحان نہ ہوتا, تو ان کے اندر یہ موضوعات بھی نہ آتے شاید.
اور باقی ان کی لفظیات کے حوالے سے میں بات کروں تو میں اس کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہی. ان کے لفظوں میں کہیں نہ کہیں ایسا جس کا انہوں نے خود نقش فریادی کے دیباچے میں اعتراف کیا ہے. تو مطلب میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں جہاں پر آپ کا محاورہ غلط ہے ڈکشن, لیکن میرا چونکہ ایک نظریہ ایسا ہے جو صرف ڈکشن کی بنیاد پر ادیب کو پرکھتا ہی نہیں ہے. میرا مسئلہ ہی اور ہے نا, اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. تو وہ میرے نظریے کی بنیاد ایسی ہے. شکریہ. حضرات کا بہت شکریہ. ہم نے یہاں پہ ایک شام پروین شاکر کا نام کیا, پھر جون ایلیا بھی کیا, لیکن فیض کی بات آئی تو بہت بڑا سوال رکھ دیا کہ کیا فیض آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو سوال یہ ہے کہ فیض کیوں, غالب کیوں نہیں, یا جالب کیوں نہیں, یا کوئی اور شاعر کیوں نہیں؟ آؤٹ ڈیٹڈ کا سوال فیض کے اوپر ہی کیوں رکھا گیا؟ جالب کی تو اس تناظر میں بات ہی نہیں کی جا سکتی, اس وجہ سے نہیں. اور غالب کے بارے میں آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, اس وجہ سے نہیں. اور میں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات پہلے کہی ہے کہ اس سوال کی کئی تناظرات ہو سکتے ہیں, اور میں نے یہ بات ابتدا میں کہی تھی کہ اس سوال کو اگر آپ ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو صرف اس فکر کو ہی آؤٹ ڈیٹڈ کے لیے کیوں آپ کیا اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہو سکتا ہے, سوال تو پوچھا جا سکتا ہے نا. تو یعنی ہم اگر ایسی باتوں کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر وہ ہمارا جو جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک آپ کا دکانوں پر لکھا ہوا نعرہ بن جائے گا, یا آپ کے چند جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ جلاؤ گراؤ کرنے کے لیے یہ نعرے لگانا شروع کر دیں گے اور اس کو انقلاب کا نام دے دیں گے. بات یہ کہ یہ سیاسی تربیت ان لوگوں نے کی ہے, اور یہ سیاسی شعور, ہماری عوامی شعور, یہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ جب تک ان اساتذہ کو نہیں پڑھیں گے, سیاسی عمل میں پہلے اس طرح سے شرکت نہیں تھی, عام آدمی کی اس حد تک شرکت نہیں تھی. میڈیا نے, سوشل میڈیا نے ایک عام آدمی کو بھی خام خواہ کا سیاسی وہ مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنا کمنٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو. تو اب یہاں ضرورت ہے بلکہ کہ آپ ایسے لوگوں کو جنہوں نے سیاسی ٹکر لی ہے, جنہوں نے ان بیانیوں کے خلاف کیا ہے, آواز اٹھائی ہے, تو انہوں نے کن طریقوں سے اٹھائی ہے, کس سلیقے سے اٹھائی ہے, تو وہ سلیقے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک مناسب عمل کے ذریعے آگے بڑھیں اور آپ کسی جگہ کسی نعرے کی جگہ پر آپ کوئی ایسی حرکت نہ کر جائیں جو مذموم ہو, جو آپ کے ملک کے لیے نقصان دہ ہو, آپ کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس لیے ان اساتذہ کو تو آپ کو زیادہ اس وقت اس طرح کے ادیبوں کو زیادہ یہ ریلیونٹ ہیں تاکہ ان کی فکر سے آپ یہ سیکھیں کہ آپ نے انحراف کیسے کرنا ہے, اختلاف رائے کیسے کیا جاتا ہے. تو اختلاف رائے کرنا بھی ایک سلیقہ ہے نا, سیاسی عمل میں حصہ لے کر آپ نے بغاوت کیسے کرنی ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یہ ایک عمل ہے, پروسیس ہے. تو اس پروسیس کا حصہ بننے کے لیے ان لوگوں کی سوانح عمریاں, ان لوگوں کی فکر, ان کی ساری سیاسی تربیت, یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا. تب جا کر ہم خود کو سیاسی طور پر مطلب کسی عمل میں اگر شریک کرنا چاہتے ہیں عملی سطح پر تو ہمیں فائدہ ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ ہم کافی سارے مسائل کا شکار ہوں گے. اچھا, بہت شکریہ. میں کیونکہ میتھمیٹیکل میرا بیک گراؤنڈ ہے اور ادب لٹریچر خاص کر کے تنقید میرا جو ہے اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, تو میں ایک جو چھوٹا سا سوال وہ یہ کہ آپ دونوں کا اپروچ تھا, آپ نے زیادہ تر ہولسٹک اپروچ سے بات کی اور آپ نے ان کو انٹیگریٹڈ یعنی کہ ایک ایک چیز کو جیسے وہ تلمیحات کو کیسے استعمال کیا, محاورات وغیرہ وغیرہ. تو کیا کوئی مختصراً آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی شاعر کو ہم کس معیار پہ جج کریں گے کہ کیا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہے, اگر یہ سوال ریلیونٹ ہے تو؟ اسی لیے دو بندے بلاتے ہیں نا, تاکہ دونوں الگ الگ بات کریں اور دونوں کی بات مل کر ایک پوری بات بن جائے. جی بالکل. ہاں, تو یہی ہے, ظاہر ہے اگر دونوں ایک جیسی بات کریں گے تو پھر تو ایک بندہ بھی کافی ہے ایک جیسی بات کرنے کے لیے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے شخصیت میں فرق ہوتا ہے, بات میں فرق ہوتا ہے, اپروچ میں فرق ہوتا ہے, تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اگر 10 بندے ہوں گے تو 10 اپروچز ہوں گی تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ بھی ہیں ان میں سے ایک. جی, کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی ہے یقیناً. بڑا اچھا کیا, تو 10 ہو گئے اور سب کے ساتھ آپ ایگری کر رہے تھے. چلے, بہت شکریہ. دیکھیں میں تو کروں گا ایگری, آپ نہ کریں مجھ سے. ہاں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ پھر جو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہ میرے خیال میں ختم کرنا چاہیے. اب ہم ختم کرنے لگے ہیں یا ابھی ہے؟ اچھا چلیں. اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ سوال نہ کروں لیکن ابھی نہیں رکا جا رہا. ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ امریکی سازش ہے, ابھی فیض صاحب کے خلاف کی سازش سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خارجی طور پر ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خاص ایک ذوق رکھنے والے ہیں جن کا مسئلہ انقلاب ہے,
تو ان کے ہاں تو فیض صاحب کی جو انقلابی شاعری ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن جو ان کی شاعری کے آفاقی پہلو ہیں جو ہر کسی کے ذوق کو جو ہے وہ چھیڑتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے ہاں امیجری ہے وہ زندہ رہے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک آفاقی چیز ہے، لیکن انقلاب جو ایک بڑی چھوٹی چیز ہے جو نعرہ وقتی طور پر اس کے میلانات بھی بدلتے ہیں، تو وہ طبقہ جس طرح سکڑتا جائے گا تو جو فیض کی جو وہ شاعری کے اندر وہ جو چیزیں وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جائیں گی، یا وہ ان کی جو حیثیت ہے وہ نہیں رہے گی باقی کلام کی نسبت۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ ایسے ہی ہے، اور جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اکیڈیمکلی کہ جس کو میرا جی اور نون میم راشد جس خاتون کو یا جس عورت کو اپنے قریب لائے تھے فیض صاحب نے، پھر اس کو ایک تخیلاتی چیز بنا دیا کہ جس کی صرف پوجا کی جا سکتی ہے، تو بڑی خوبصورت بات تھی۔ اور جس طرح سلیم احمد صاحب نے بات کی، کیا انہوں نے بحث چھڑی آدھے دھڑ کے آدمی کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں اور بہت سے ہیں، مثلا سدیل محمد نے کہا تھا کہ ایک لجلجی قسم کی رومانیت ہے ان کے ہاں، اور بہت سے لوگوں نے بہت سخت باتیں کہ ہم ان سارے چیزوں کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر جیسے میں نے گزارش کی نا آپ سے کہ جو آپ کی طاقت ہے، یعنی جو ان کی طاقت ہے وہ رومان ہے، رومانوی جذبہ ہے، رومانوی ٹریٹمنٹ ہے، اور اس میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اب یہ ایسی چیز ہے، دیکھیں ایک ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ کیوں شعر آگے چلتا ہے؟ اس وجہ سے چلتا ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے ایک ایسے پہلو کو بیان کرتا ہے جو بدلے گا نہیں۔ ممکن ہے کسی نظریے کے بارے میں غالب نے جو بات کی ہے بعد میں وہ نظریہ بدل جاتا ہے، تو وہ شعر جو ہے اس کا فکر سمجھا جائے کہ یہ اسی زمانے کا فکر تھا۔ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، تو بعد میں اگر پتہ چلتا ہے کہ آسمان نہیں گھومتے زمین گھومتی ہے، تو آپ اسے شعری تعویل کے طور پر تو لے سکتے ہیں، سائنسی حوالے سے آپ اس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھیں گے، لیکن یہ جو ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ چونکہ انسانی نفسیات کے ایک ایسے پہلو کا بیان ہے جو ہمیشہ رہے گا، تو لہٰذا وہ شعر آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا، یعنی وہ اس شعر کا وہ پہلو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو جو رومان اور جو انسانی نفسیات کا جو رومانوی پہلو ہے اس کے بارے میں جو کچھ فیض نے کہا ہوا ہے وہ تو لوگ آگے چلتے جائیں گے تو اپنی جگہ پر رہے گا، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان کی طاقت تھی، جو انہوں نے اس میں کر دکھایا ہے، جتنا کچھ ان کا ہے، اس کو وہ تو کوئی ان کو اس سرمایے سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس رومان کو اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے دیکھا نا، اور آدمی کا مسئلہ بھی تو ہے نا، آپ اسی ایڈیم میں تو بیان نہیں کرتے چلے جائیں گے، نیا آدمی رومانٹسزم کو یا رومانس کو اور ایڈیم میں بیان کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک زمانے میں صرف جھلک اور چلمن سے لگے رہنا اور چلمن سے دکھائی دینے والی بات، اب ویڈیو کال پہ تو معاملہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے۔ اس کیفیت کو آپ کیسے اس شعر کے ذریعے بیان کریں گے؟ اس کے لیے تو نیا بندہ چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پچھلوں میں سے کون سا ایسا آدمی تھا جس کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو یہاں پہ ابھی تک چلے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر وہ بھی رہے اور اس کے بعد 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد آگے چلا جائے۔ تو سوال کا تناظر یہ تھا، اور اسی میں ہم نے بات کی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک خوبصورت مکالمہ آج ہم نے کیا، سنا، اس کا حصہ رہے۔ اگر تو اس کو میں سمرائز کروں تو دو پہلو تھے، اس سوال کے دو پہلو تھے۔ اگر ایک پہلو ان کی نظریاتی وابستگی ہے، وہ جتنا اسپیس سائنس ایک اگر ریالٹی ہے تو سلمز پیرالل ریالٹی کے طور پر موجود ہیں، پسا ہوا طبقہ اور یہ ساری محرومیاں وغیرہ جب تک ہیں، اور وہ یقیناً تا قیامت رہیں گی، بعض جگہوں پر قیامت کے بعد بھی اسی طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں رہیں گی۔ فیض ریلیونٹ ہیں یا کوئی بھی نظریے کا آدمی وہاں پر ہے۔ رومان کے اظہار کے طریقوں پر بات ہم کر رہے تھے۔ بنیادی جو دوسرا جو سوال کا حصہ تھا وہ اکیڈیمکلی کچھ اس جذباتیت سے الگ ہو کر یا وابستگی سے ہٹ کر کچھ معروضی آپ کہہ لیں کہ حقائق کی بنیاد پر کچھ پیرامیٹرز طے کر کے ان کی بنیاد پر کسی شاعر کی اسٹرینتھ اور ویکنس کو اس کا اندازہ لگانے کی ایک یہ کوشش تھی، جو ظاہر ہے کہ فیض کی زندگی میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہاں سے شروع ہو گئی تھی، ابھی تک جاری ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نشست اس کا کوئی حتمی فیصلہ کر کے اٹھے گی۔ یہ مکالمہ ہے، شعر کے ساتھ اختتام کروں گی کہ یہ مکالمے کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ مکالمہ بھی ایک صحت مند فضا کی ترویج کی طرف ایک کوشش ہے، اور اس کو چلتا رہنا چاہیے۔
फैज़ कितने रेलिवेंट हैं, कितने इरेलीवेंट हैं, कितने अप टू डेट और कितने आउटडेटेड हैं, या दीगर शुरा कहाँ तक, या शायरी इटसेल्फ कितनी रेलिवेंट है, ये सारी बातें ज़ाहिर है कि मुबाहिस का हिस्सा हैं और आइंदा भी इस पे होते रहेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।